اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جیسے کہ آپ لوگوں کی بات علم ہے کہ 15 شوال مکرم اور 25 شوال یہ دونوں تواریخ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اعتبار سے ہیں، اور دونوں تواریخ میں ہمارے یہاں شہادت کا بیان ہوتا ہے، مجالس منائی جاتی ہیں۔ آج جو ہمارا یہاں عنوان ہے وہ بھی امام صادق علیہ السلام ہی کے حوالے سے ہے، اور کسی بھی معصوم کی ولادت ہو یا شہادت، بہت سارے عنوانات کسی بھی امام کی زندگی سے نکلتے ہیں، اور خصوصاً وہ خواتین اور حضرات جو مجالس وغیرہ پڑھتے ہیں ان کے لیے بہرحال کسی بھی شہادت کے اعتبار سے مجلس کا بنانا اور چیزوں کی نسبت یعنی محرم الحرام کی نسبت مجلس کا بنانا آسان ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی سورہ مبارکہ البقرہ کی 124ویں آیت کی، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو مبتلا کیا کس چیز میں؟ امتحان میں، اور اس کے بعد فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم اس کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ جیسے حضرت ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوئے، فوراً پروردگار عالم کی طرف سے تحفہ آیا، ہدیہ آیا، انعام آیا، کیا؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام قرار دیا۔ اب یہاں رک کے ایک پہلو کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے گھر میں، ہمارے مدرسے میں، کسی اسکول میں کوئی سیریمنی ہونی ہو، یا مثلا بچوں کی تقسیم انعامات ہونی ہو، یا کوئی بچہ یہ کہہ دے کہ مجھے بھی چھوٹا سا کوئی نہ کوئی انعام دے دیں، خیر آپ اس کو بہلانے کے لیے یا اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دے تو دیں گی، لیکن اگر وہ بچہ یا وہ طالب علم ایسا ہو کہ وہ اتنا سا نہ ہو کہ اس کو موٹیویٹ کریں گے تو وہ مدرسے یا اسکول آئے گا نہیں، وہ موٹیویٹ نہ بھی کریں تب بھی اسکول آئے گا۔ تو ہمیں اسے بتانا پڑے گا بچے کو، نہیں، کسی بھی انعام کو دینے کے لیے پہلے امتحان ہوتا ہے، اور یہ سنت الہی ہے۔ دیکھیں یہ جملہ یاد رکھیے گا، انعام دینے کے لیے امتحان لینا سنت الہی ہے۔ پروردگار عالم پہلے امتحان لیتا ہے اور پھر انعام عطا کرتا ہے۔ یہ تو ایک ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہوئی اس میں کہ پروردگار عالم نے جہاں ابراہیم کا امتحان لیا، دوسری چیز پروردگار عالم نے کیا کی کہ دنیا میں قیامت تک کے لیے تمام اہل ایمان جو مانتے ہیں، جو نہیں بھی مانتے، ان کے لیے ایک چیز اور واضح ہو گئی، کیا؟ کہ امام بنانے کا اختیار پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی آپ سے اگر کسی کی بحث ہو جائے کہ جناب فلاں خلیفہ ہے، فلاں امام ہے، تو فوراً دیکھیں ہم جب گفتگو و بحث کرتے ہیں کسی سے تو ہماری گفتگو بحث میں وہ بحث وزندار کب ہوتی ہے؟ جب قرآن کی آیت آ جاتی ہے۔ قرآن کی آیت آ جانے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بہت پس و پیش سے کام لیتا ہے پھر بولنے سے پہلے۔ اس لیے جیسے پروردگار عالم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام قرار دے رہا ہوں، پروردگار عالم یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ انت امام للناس، تم امام لوگوں کے لیے، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا انت امام
للناس تم امام لوگوں کے لیے، لیکن پروردگار عالم نے لفظ جاعل استعمال کیا، جعلا، انی جاعلک للناس اماما، میں امام بنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پروردگار عالم نے ابراہیم کو تحفہ دیا، ابراہیم کے امتحان میں کامیابی پر انعام دیا، لیکن اس انعام کے ساتھ ساتھ قیامت تک اہل ایمان اور غیر اہل ایمان کے لیے پروردگار عالم کے اصول سامنے آگے، جب بھی امام بنایا جائے گا تو امتحان لیا جائے گا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے سب سے پہلی بات، کہ جب بھی پروردگار عالم امام بنائے گا تو پہلے امتحان لے گا۔ اور پھر جب دیکھیں جو ہمارے ہاں بچوں کی ایک ذہنیت ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے کہ جیسے ان کو انعام مل جاتا ہے، آپ دیکھیں مدرسوں میں بھی اور اسکولوں میں بھی جب انعامات بٹ رہے ہوتے ہیں، جب سب کے ہاتھ میں انعام ہوتا ہے، اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد چاہتا ہے کہ اچھا انعام میں سب کی فطرت ہے، چاہے انعام چھوٹوں کو ملے بڑوں کو ملے، جا کے کچھ دنوں کے لیے تو ہم سجا کے رکھ دیتے ہیں، ابھی اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ پانی کی بوتل بھی ملے، بھائی ابھی استعمال نہیں کر رہے، ایک ہفتے بعد کریں گے، پکنک پہ جائیں گے تو کریں گے۔ یہ فطرت ہے سب کی۔ تو یہ فطرت رسالت یا نبوت ہے۔ پہلی فطرت امتحان لینے کی فطرت الہی تھی، سنت الہی تھی، اور انعام لے کر بچانا یا آگے تک چلانے فطرت نبوت و رسالت ہے۔ اب ہوا کیا، جیسے انہیں امامت ملی، ایک میں نے بات واضح کر دی کہ کسی بھی مباحثے میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ امام بنانے کا اختیار پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ مبارکہ البقرہ کی 124ویں آیت میں یہ ہے، اور سورہ بقرہ میں ایک اور آیت ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اچھا بہرحال آپ کیونکہ طالبات ہیں مدرسے کی، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، امام کے معنی بھی خلیفہ کے معنی بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ جہاں ہم کہتے ہیں امام تو اس کا مطلب وہ ہم سے آگے ہے، جہاں ہم کہتے ہیں خلیفہ تو اس کا مطلب رسول کے پیچھے جو آ رہا ہے ہم اس کے پیچھے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کوئی یہ کہے دیکھا آپ کے یہاں بھی تو لفظ خلیفہ استعمال ہوا، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جہاں ہم امام کہہ رہے ہیں کسی کو، اس کا مطلب امام علی امام مہدی یہ آگے آگے چل رہے ہیں ہمارے، اور ہم ان کے پیچھے ہیں۔ امام عربی میں کہتے ہیں آگے کو، خلف کہتے ہیں پیچھے کو۔ جب ہم کہتے ہیں خلیفہ تو خلیفہ سے مراد کیا ہے؟ رسول کے پیچھے۔ یاد رکھیے گا، آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ بھائی اب امام کا لفظ ہمیں پسند ہے، خلیفہ تو ہمیں بہت برا لگتا ہے، یہ بھی کہنا غلط ہے، کیونکہ اکثر لوگ کبھی کہا مجالس میں کہہ جاتے ہیں نہیں ہم خلیفہ نہیں کہتے، حالانکہ قرآن میں ہے یہ لفظ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر میں خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، اب کہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری گفتگو میں چاہے ہم عام گفتگو کر رہے ہوں یا خاص مثلا مجالس میں گفتگو کر رہے ہوں یا درس کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہوں یا ایک گروپنگ ڈسکشن ہو رہا ہو، تو اس میں بھی ہم خیال کریں کہ ہمارا کوئی بھی جملہ خصوصاً طالبات کے لیے ہے، میں عوام الناس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، طالبات کے لیے جملہ کہ کوئی بھی ایسا جملہ، کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی بھی ایسی بات ہمارے زبان سے نہ نکل جائے جو پکڑ میں آ جائے کہ جناب دیکھیں آپ مدرسے کی ہیں، آپ ذاکرہ ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ تو باقاعدہ علماء سے درس لیتی ہیں، آپ باقاعدہ کتابیں پڑھتی ہیں، اور آپ جیسی خواتین یہ بات کہہ رہی ہیں۔ واقعا نا کبھی کہا ہمارے منہ سے بھی جب مجالس میں کوئی بات ایسے نکل جاتی ہے ہمیں بھی تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ بات غلط ہو گئی، ہم سے یہ جملہ نہیں نکلنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات آیت قرآنی کے ذریعے کہ انعام کو سنبھالنا۔ اچھا پھر ہماری فطرت کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں چاہے وہ ہمارے پاس دولت ہو یا انعام، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ دیر پا ہو۔ تو جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگارہ یہ امامت میری ذریت میں بھی جائے گی۔ اب اس سے بہت بڑا ایک ہمارا مقصد بھی پورا ہو رہا ہے۔ جہاں کوئی ہم پر یہ اعتراض کرے علی کون ہوتے ہیں حسن کو بنانے والے، حسن کون ہوتے ہیں حسین کو بنانے والے، حسین کون ہوتے ہیں زین العابدین کو بنانے والے، آپ وہ جواب بعد میں دیجئے گا، پہلے آپ یہ کہتے ہیں اچھا اس کا جواب تو بعد میں آئے گا، یہ بتا دیں وَمِن ذُرِّيَّتِي کا کیا کریں پھر؟ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی ابراہیم کو امامت ملی تو ابراہیم نے ایک جملہ کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگارہ کہ یہ امامت میری ذریت میں بھی جائے گی۔ اب جائے نہ جائے وہ معاملہ الگ ہے، پہلے تو نبی کے اس کلام پہ گفتگو ہوگی نا کہ آپ نبی کے اس کلام کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ نبی تو یہ بات کہہ رہا ہے، اگر یہ بات غلط ہے تو یہ بات
پاک طاہر نبی کیسے کہہ رہا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي؟ آپ سمجھ رہی ہیں بات کو؟ یعنی آپ پر جب اعتراض ہوا کہ مولا علی کے بعد امام حسن، خیر اس کا جواب بھی ابھی آ جائے گا گفتگو میں، امام حسن کے بعد امام حسین ہے، اس کے بعد زین العابدین ہے، اس کے بعد امام باقر علیہ السلام آ رہے ہیں، تو آپ بتا دیں یہ تو ابراہیم نے بھی کام کیا تھا. حالانکہ ہمارا جواب دوسرا ہے، لیکن پہلے تو یہ ثابت کر دیں جو آپ ہم پہ اعتراض کریں، اس اعتراض کا پہلا جواب تو یہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ تو ابراہیم کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب ان کو امامت میں نہیں، پروردگار ہے یہ امامت میری ذریت میں بھی جائے گی، تو پروردگار عالم کو کلیئر کٹ کہنا چاہیے تھا، واضح کہہ دینا چاہیے تھا. کیا نہیں یہ ذریت میں نہیں جائے گی، ایسا نہیں کہا پروردگار عالم نے. کچھ جملہ ایسا استعمال کیا جو سیٹ ہو جائے. یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا قرآن کا ہمارے لیے درس ہے کہ گفتگو میں کوئی ایسی بات کریں اس میں ہر چیز آرام سے سما جائے، فٹ ہو جائے، باقاعدہ اس کے لیے کوئی دوسرا اصول و قاعدہ نہ بنایا جائے. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ لا ینالو عہد الظالمین. نالا ینولو سے ینال آتا ہے پہنچنا، یہ عہدہ نہیں پہنچے گا کسی ظالم میں. اور کام آسان ہو گیا ہمارے لیے. کیا ظالم سے مراد کیا ہے؟ کسی ظالم کو یہ عہدہ نہیں ملے گا. قرآن اس ظالم سے مراد علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس نے کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہ کیا ہو، وہ کافر نہ ہو، وہ بائی برتھ مسلمان ہو. اس سے مراد یہ ہے، کسی ظالم تک یہ عہدہ نہیں جائے گا. اب دیکھیں پروردگار عالم نے ہاں بھی نہیں کہا اور نہ بھی نہیں کہا. آپ کہیں پھر کیا کہا؟ اصول بیان کیا. آپ دیکھیں جب اماموں کی آپ سیرت پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ابھی بھی جب سیرت کے گوشے بیان ہوں گے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی گفتگو میں زیادہ تر ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ بات نہیں کرتے ہیں، وہ اصول دیتے ہیں. جیسے جب بات آئی گئی تو میں بیان کر دوں، اور وہ آپ لوگوں سے زیادہ تعلق رکھتی ہے بات، کہ جب جناب شہزادی کونین حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی شادی ہوئی، شادی کے دوسرے دن رسول خدا جب گئے اپنی بیٹی کے یہاں تو مولا علی سے سوال کیا میری بیٹی کو کیسا پایا؟ کا عبادتوں میں مددگار. لیکن جناب شہزادی سے جب ملاقات ہوئی تو جناب شہزادی نے اپنے بابا سے کچھ باتیں کی، لفظ شکوہ استعمال نہیں کر رہا فی الحال میں، کچھ باتیں کی کہ بابا عرب کی عورتیں آئی تھیں اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ تمہارے باپ کو یہی غریب ملا تھا شادی کرنے کے لیے. اب دیکھیں سوال جناب سیدہ یا بات جناب سیدہ اپنے بابا سے کریں اپنے متعلق، جو کچھ خواتین نے کہی. یعنی یہ بات بھی ثابت ہے، میں بہت ہمت کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے درمیان، کہ خواتین کی شروع سے یہ جرت رہی ہے، وہ سامنے والے کا کیلیبر نہیں دیکھتی ہوں کتنے بڑے کیلیبر سے آپ کیا بات کر رہی ہیں. یعنی جناب شہزادی کونین سے کوئی عام عورت یہ کہے کیا تمہارے باپ کو یہی غریب ملا تھا، اس کا مطلب منزلت فاطمہ سے واقف نہیں تھی. وہ اگر منزلت فاطمہ اور حضرت رسول خدا کی ذات مقدس سے واقف ہوتی، یعنی میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہاں کے جو بھی بانی ہیں یا آیت اللہ سیستانی یا آیت اللہ خامنئی میں ایک مثال دے رہا ہوں، غیر معصوم کی دے رہا ہوں، تو معصوم کا عالم کیا ہوگا. آیت اللہ سیستانی یا آیت اللہ خامنئی کسی کو ریکمنڈ کریں کہ میں اس شخص کو معین کر رہا ہوں یہ کام کرنے کے لیے، اور آپ جا کے یہ کہہ دیں یہ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اور آپ کو یہ پتہ بھی ہو کہ ریکمنڈ کس نے کیا، آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنئی نے. خدا ان دونوں مراجعین کرام کی حفاظت فرمائے. تو اب اگر کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ جناب انہیں آیت اللہ سیستانی نے معین کیا، اور کوئی یہ کہے کہ جناب انہیں کیا پتہ یہ کر ہی نہیں سکتے یہ کام، تو سامنے والا کیا کہے گا؟ کیا آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کس نے ریکمنڈ کیا انہیں؟ کس نے؟ آیت اللہ خامنئی نے، آیت اللہ سیستانی نے ریکمنڈ کیا. تو اس کا مطلب انہیں منزلت نہیں پتہ ہے. جب جناب رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو سب سے پہلا عنوان تو یہ آتا ہے، گو کہ جناب سیدہ کا عنوان نہیں ہے لیکن ایک مثال کو بیان کرنے کی وجہ سے یہ بات آ گئی. سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے باپ شادی کرنے سے پہلے، دیکھیں ماں تو ماں ہوتی ہے اور وہ بھی بہت کانشیس ہوتی ہے، بہت محتاط ہوتی ہے.
باپ بھی تقریباً اتنے ہی کانشیس و محتاط ہوتا ہے، کیونکہ بیٹیوں کا لگاؤ باپ کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور بیٹوں کا ماں کی طرف۔ معاملہ الٹا ہی ہے، بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو ماں کے سپورٹر، بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو باپ کے سپورٹر ہیں۔ تو اب کیا باپ کسی رشتے آنے پر فوراً بغیر دیکھے بھالے کسی سے شادی کر دے گا؟ جب ہم غیر معصوم ہوتے ہوئے اتنی زیادہ ہیل حجت کرتے ہیں، اتنی زیادہ تحقیق کرتے ہیں، چہ جائے کہ رسول خدا کائنات کا افضل ترین، چہ جائے کہ جنت کی شہزادی کا رشتہ، دیکھیں دونوں چیزوں کو۔ اب وہ جو عورتوں نے یہ کہا، اصل میں بات اصول پہ چل رہی ہے ہماری، جو میں یہ مثال لے کے آیا ہوں۔ جب عورتوں نے آ کے یہ کہا کہ تمہارے باپ کو اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں ملا، اگر دیکھا جائے تو باپ بھی تو غریب ہی تھا، ختیجہ امیر تھی، تو رسول خدا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے مسکرا کے کوئی بات نہیں، یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی رہا ہے، زوجہ امیر تھی، میں تو غریب ہی تھا، کیونکہ خود رسول خدا کا بیان ہے کہ جناب ابو طالب نے یہ کہا کہ ختیجہ عقد کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے ورقہ بن نوفل کے ذریعے، اور دونوں باتیں آتی ہیں، ورقہ بن نوفل یا تو چچا تھے یا چچا بھائی تھے، دونوں باتیں ملتی ہیں، انہوں نے یہ پیغام بھیجا، تو رسول خدا نے کیا کہا تھا جناب ابو طالب سے؟ یہی تو کہا تھا کہ میرے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے، میں آپ کے گھر میں رہتا ہوں، آپ میرے چچا ہیں، آپ کے گھر میں رہتا ہوں، کہ ایسی حالت میں بھی شادی کر دیں گے مجھ سے؟ کوئی میرے پاس پیسہ ایسا نہیں ہے، میں تہی دست تنگ دست ہوں۔ لیکن کتنی سچائی سے بات کی۔ بہرحال تو یہ بھی تنگ دست ہے رسول اللہ۔ اب جناب سیدہ کو جب یہ کہا تو حضرت رسول خدا نے جو جواب دیا وہ اصل بات ہے جو ہم عنوان کے حوالے یا قاعدے اصول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے جو قاعدہ قانون دیا وہ رہتی دنیا تک ہر ماں باپ کے لیے، اپنی بچی کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کچھ بھی کہتی رہے۔ میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں، جب آپ ہر کام افوض امر الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رکھیں گے تو سارے کام خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ سارے کام تفویض کر دیے اپنے رب کے سپرد کہ پروردگارہ تیرے سپرد ہیں سارے کام۔ اگر آپ کا کوئی کام بہت محنت کی نہیں ہوا، آپ نے تو محنت کی، نہیں ہونے کے بعد شکر ادا کیجیے گا، پروردگار شکر ادا کرتی ہوں، اس میں تیری بہتری ہوگی، آپ دیکھیں اس کے رزلٹ بڑے اچھے آئیں گے۔ کچھ عرصہ یا کئی عرصہ گزرنے کے بعد کہیں گے اچھا ہوا وہ کام نہیں ہوا۔ یعنی جیسے مثلا مثال دوں، بہت اچھا خوبصورت لڑکا تھا، امیر بھی تھا، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا، سارے جتن کر لیے، رشتہ نہیں ہوا اس سے۔ ہم نے کہا اتنا اچھا رشتہ تھا، ہاتھ سے نکل گیا، خوبصورت بھی تھا، مالدار بھی تھا، یہ بھی تھا، ساری چیزیں تھیں، 10-15 سال 20 سال بعد سامنے آ گیا۔ وہ جس وقت فلاں لڑکی کی شادی ہوئی تھی نا، آلریڈی 2 شادیاں باہر بھی کی ہوئی تھیں انہوں نے، مطلب پھر اور بھی بہت سارے معاملات کو لے 15 سال بعد کہنا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے وہ کہ نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ لگا جو آپ نے وہ شکر ادا کیا تھا، اس شکر کا نتیجہ اب سامنے آیا آپ کے، کہ جو آپ نے اس وقت شکر ادا کیا تھا۔ انسان بس تھوڑا سا خدا پہ بھروسہ کر لے۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ بیٹی فاطمہ، جب یہ عورتوں نے کہا نا کیا اس غریب سے زیادہ تمہارے باپ کو یہ غریبی ملا تھا شادی کرنے کے لیے، یعنی علی بن ابی طالب، رسول اللہ نے جو بیان دیا وہ رہتی دنیا تک ہمارے آپ کے سب کے لیے اگر یہ اصول ہو جائے تو شادیوں کے معاملے حل ہو جائیں۔ رسول اللہ نے کہا بیٹا فاطمہ، اس روئے زمین پر تیرے باپ کے بعد علی ابن ابی طالب سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی نہیں ہے۔ اچھا رسول اللہ منزلت علی کو تو ویسے بھی تو جانتے تھے نا، من جانب اللہ بھی تو منزلت علی پتہ تھی، اور علی کے کارنامے بھی تو سامنے تھے۔ یعنی اسلام کی اگر جنگوں کو اٹھائیں، ایک جنگ کے علاوہ تبوک کے علاوہ غالباً جنگ تبوک میں رسول خدا نے منع کیا تھا، بس جانے کے لیے یرموک تھی، اس کے علاوہ تمام جنگیں اٹھا کے دیکھیں رسول اللہ کے دور میں کس کی بنیاد پہ جیتی؟ علی بن ابی طالب کی بنیاد پہ جیتی۔ تو وہ اصول دیا تھا، جس طرح وہاں اصول دیا اس طرح یہاں اصول دیا تھا۔ بات بہت لمبی چلی گئی کہ پروردگار عالم نے اصول دیا، لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت کسی ظالم کے پاس نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ عہدہ امامت جب کسی ظالم کے پاس نظر آئے سمجھ جائیے گا قبضہ کیا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ آپ نے جناب یوسف فلم دیکھی ہے، اور بھی فلمیں جو اسلامی ایران نے بنائی ہیں، آپ نے دیکھیں جناب یوسف کی فلم میں 1-2 چیزیں نوٹ کریں۔ کسی ڈپارٹ کو اگر انہوں نے بند کیا ہے کہ بھئی یہ ڈپارٹمنٹ اس چیز کی تو اتنی ضرورت ہی نہیں تھی، کھانے پکانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، فلاں کے لیے لیکن ان لوگوں کو بے روزگار نہیں ہونے دیا، کسی اور جگہ سیٹ کیا۔
یعنی ایک من جانب اللہ اگر نبی ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے یا رسول ہوتا ہے، وہ ذرہ برابر ظلم نہیں ہونے دیتا کسی کے اوپر. تو پروردگار عالم بھی یہ کہہ رہا ہے لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ کسی ظالم کے پاس نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، امامت. اچھا، اب جب بات آپ چونکہ چھٹے امام کا یہ عنوان چھڑا ہے، تو ویسے تو آپ کو کتاب پتہ ہوگی، علماء کرام نے بتائی ہے. اس کے علاوہ ایک طریقہ کار آپ کے پاس اور ہے، مولانا فرمان علی صاحب کا قرآن کھولیں اور اس میں امامت کا بلاک دیکھ لیں کیا بنا ہوا ہے. اس امامت کے بلاک میں لائن سے ریفرنسز لکھے ہوتے ہیں آیتوں کے. ایک تو یہ ہے. دوسرا، اگر جن کے پاس ہے، میں ان کے لیے بات نہیں کر رہا، اور جنہیں نہیں پتہ اور جن کے پاس نہیں، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، منجد کتاب خرید لیجیے کہ المنجد، غالباً ہوگی آپ لوگوں کے پاس، سنا ہوگا آپ نے المنجد. ویسے تو یہ علماء کرام استعمال کرتے ہیں کتاب. میں بتا دیتا ہوں، آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اتنی تو قابل ہیں کہ آپ مثلا عربی سیکھنا، عربی پڑھنا، عربی کا ترجمہ اور ریفرنس نکالنا آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی المنجد سے. اب میرے خیال میں گوگل شوگل پہ بھی ہوتی ہے، اور اس کا کوئی ویب سائٹ وغیرہ یا PDF بھی بنی ہوئی ہے. المنجد ویسے بھی مل جاتی ہے، اور کوئی ایران جا رہا ہو تو ایران و عراق اور سعودیہ سے ہی مل جاتی ہے. ایران عراق کی زیادہ بہتر ہے. وہ بڑا خوبصورت، میں جو لایا تھا اس کا مجھے وہ ملی نہیں، وہ تھم والی ہے. وہ جو میڈیکل کی کتابیں ہوتی ہیں نا، ABCD لکھی ہوتی ہے، آپ یوں کر کے A فار B فار B سے جتنے الفاظ آ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح الف با تا سے ہے میرے پاس وہ منجد جیسے لکھا ہے. جیسے مثلا آپ کو کوئی چیز پکڑنی ہے، امام الف میم میم، آپ نے الف نکالا اور اوپر دیکھا الف میم میم کہاں چل رہا ہے. جیسے الف میم میم شروع ہوا، اب لائن سے امامت کے بارے میں جتنی آیتیں ہیں وہ لائن سے لکھی ہوں گی، اور آگے اس کا سورہ اور آیت نمبر لکھا ہوگا. اب پھر آپ اپنے قرآن سے اٹھا کے چیک کر لیجئے. اب جو بھی طریقہ آپ کے پاس ہو، موبائل میں آپ کو بہت تیز سے یہ کام کرنا آتا ہو، فلاں سورے میں گئے اور اس کا ترجمہ دیکھا، فلاں میں گئے. اس طرح آپ کے لیے مجلس میں بڑی آسانی ہوگی، کیونکہ جب آپ کسی بھی عنوان پہ تیاری کر رہی ہوتی ہیں تو اسی عنوان سے متعلق بہت ساری آیتیں آتی ہیں، تو لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں تیاری کے ساتھ آئی ہیں. اور انہوں نے ایک اچھا میٹر دیا. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے امامت پہ ایک ہی دلیل ہوگی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، نہیں، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں. پروردگار عالم قرآن میں کئی جگہ امامت کے بارے میں فرما رہا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کو ہم نے امام قرار دیا ہے. یہدون بامرنا، یہ جو تمہیں ہدایت کرتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں جو ہم نے ان کو حکم دیا ہے. وہ بات کہیں سے کہیں نہیں نکل جائے. چھٹے امام کا ہمارا عنوان ہے. تو امامت کے حوالے سے بہت ساری آیتوں کو پہلے جمع کر لیجیے. جس امام کے شہادت یا ولادت ہے اس سے متعلق پھر ایک گفتگو ہوتی ہے. اچھا، اب کسی بھی امام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کسی بھی امام کی ابتدا مجلس میں کر رہی ہوں یا میں درس میں، اس کو یہاں سے نہ کریں ابتدا. میں نے فضا ذاکری کلاسز جو رضویہ میں میڈم فردوس کے ہوتی ہیں وہاں بھی تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ امام کو وہاں سے لے کے آئیے. کہاں سے؟ عالم ذر سے. آپ قرآن سے شروع کر رہے ہیں، عالم ذر سے لائیے. یعنی مجلس میں بھی کبھی آپ یہ کہہ دیں تو لوگ عجیب آپ کو دیکھتے رہیں گے، یہ کیا کہہ رہی ہیں، خیریت تو ہے. آپ کبھی یہ کہہ دیں مجھے جناب سیدہ کیوں نہیں بنایا اللہ نے، مجھے ختیجہ کیوں نہیں بنایا، یا میں اپنے لیے کہوں مجھے علی کیوں نہیں بنایا، مجھے امام حسن کیوں نہیں بنایا، مجھے مصطفیٰ کیوں نہیں بنایا. تو ہو سکتا ہے کوئی اپنے اپنے تعویلات اور گفتگو کو بیان کر دے، لیکن اس کا تعلق ہے کہاں سے؟ اس سوال کا تعلق کہاں سے بنتا ہے؟ اور اسی سوال سے ایک اور عنوان ہمارا حل ہو جاتا ہے، وہ بھی میں ابھی ڈسکس کروں گا. سب سے پہلے تو یہ ہمیں مصطفیٰ کیوں نہیں بنایا؟ جب ہم ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، اس کا مطلب ہمیں بھی تو محبت ہے نا خدا سے، رسول سے. اللہ ہمیں ہی بنا دیتا، چلیں حضرت بلال بنا دیتا، کچھ نہیں بنایا. میسم تماری بنا دیتا، چلیں ان کی کوئی اولاد ہی بنا دیتا. ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ کربلا کے قریب پیدا ہو جائیں. آپ دیکھیں نا کبھی کبھار بہت کم لوگ ایسے دیکھیں کہ امام بارگاہ کے آگے سے گزر رہے ہیں تو وہ پابندی کے ساتھ رک کے روزانہ سلام کرتے ہوں اور دعا پڑھتے ہوں چلے جاتے ہوں. اور نا بہت سارے سنگھ موٹر سائیکل پہ چلے گئے، ارے اچھا چلے گئے. تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا وہ کربلا میں کیوں نے پیدا کیا. آج یہ علم کے لیے نہیں رک رہے، کل امام حسین کے حرم کے لیے کہاں رکتے. ان کی تو عادت وہی ہو گئی تھی گزرنے والی.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے پروردگار عالم نے ان کو امام بنایا، ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ ہم بھی وہی کام کر دیتے اللہ کے حکم سے جو یہ کر رہے ہیں۔ جواب اس کا کیا ہے؟ اس کا جواب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پروردگار عالم نے جتنی مرنے سے متعلق کتابیں ہیں نا، جو عالم ارواح، عالم ذر، بلکہ ساجد صاحب کی میں کتاب دیکھ رہا تھا حیات بعد الموت، اور اس کے علاوہ آیت اللہ دستگیر شیرازی کی، آیت اللہ جعفر سبحانی کی جتنی کتابیں عالم ذر اور ارواح کے حوالے سے ہیں نا، وہاں ذرا اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ کو آیتیں اور حدیثیں ملیں گی۔ وہ کیا ہے کہ پروردگار عالم نے ابتدائی کائنات سے لے کر انتہا تک جتنے لوگوں کو پیدا کرنا ہے، جس پوسٹ کے لیے پیدا بنانا ہے، جس پوسٹ پہ رکھنا ہے، سب ایڈجسٹڈ ہو گیا ہے۔ کیسے ہوا؟ پروردگار عالم نے امتحان لیا، یہ تو سب کو پتہ ہے، خصوصاً اہل علم کو تو پتہ ہے۔ ہاں پروردگار عالم نے نہیں آتا قرآن میں، اور پھر ہم نے ان سے عہد لیا، اور پھر ہم نے ان سے عہد دیا۔ دیکھیں قرآن کے ترجمے میں بہت آتا ہے، وہاں جا کے دیکھیں کیا ہے۔ پروردگار عالم نے سب سے پہلے تمام روحوں کا ابتدا سے لے کر انتہا تک، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ایسا نہیں اچھا پروردگار اللہ نہ کرے کوئی یہ کہ پروردگار عالم کو کیسے پتہ کتنے لوگ پیدا کرنے، ارے یہ بھی کوئی سوال ہوا، اسے ہی تو پتہ ہے۔ وہ عالم، وہ جانتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر، وہ قدرت بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے لوگوں کو پیدا کرنا ہے، ان تمام لوگوں کی روحوں کا امتحان لیا۔ اب دیکھیں اس سے ایک سوال اور حل ہو رہا ہے جو اکثر لوگ آپ سے باہر کرتے ہیں، اور کبھی کبھار آپ کے پاس ہوتا ہے، کبھی کبھار نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہوتا تو جواب مل رہا ہے۔ پہلے اس کا جواب ہو جائے کہ جس نے جیسا امتحان دیا پروردگار عالم نے اس کو ویسا بنا دیا۔ امتحان اچھا تھا تو مصطفیٰ بنایا، اس کا اور اچھا تھا، تھوڑا سا اچھا تھا تو مرتضیٰ بنایا، خواتین میں اچھا تھا تو فاطمہ بنایا۔ ورنہ آپ دیکھیں نا سیدھا سیدھا آپ چیز دیکھیں، ہر چیز میں حسین، امامت حسن کو ملی پہلے، یہ بھی تو سوال ہے۔ اب آگے پیچھے کر کے دیکھ لیں تھوڑا سا، آپ کہیں بھائی دوسرے امام پہ حسین رکھتے ہیں، تیسرے پہ حسن کو رکھ دیتے ہیں، کر سکتی ہیں آپ؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے امام بنایا ہے، خدا نے امام بنایا ہے کہ علی کے بعد امامت کی طاقت و حیثیت و صلاحیت کس میں ہے؟ حسن میں۔ اچھا صلاحیت کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے زمانوں کو بھی دیکھا، کون سا زمان میں کیسے لوگ ہوں گے۔ اچھا کہ جیسے یہ پیدا کرنے والا بھی تو خدا ہی ہے، یعنی امام حسن کے دور میں جتنے لوگ ہیں تو ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ لیکن ان کو وہ ساری چیزیں جیسے وہ زندگی گزارنا ہے، وہ تو خدا نے تو کہہ دیا کہ میں نے تمہیں ہدایت کر دی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، آزاد پیدا کیا لوگوں کو۔ تو امام حسن کو دوسرا نمبر، امام حسن کو تیسرا نمبر دیا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ اچھا اب یہاں کبھی کبھار کچھ لوگ سوال کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے یہ والا سوال، اور آپ کو اور ہمیں جو ذہن میں آتا تھا اس کا بھی یہ جواب ہو گیا۔ عالم عہد سے جس نے جیسا امتحان دیا پروردگار عالم نے ویسا اس کو قرار دے دیا۔ اب یہاں ایک سوال کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ جو حرام سے بچے پیدا ہوتے ہیں، زنا سے پیدا ہوتے ہیں، اکثر لوگ کیا کہتے ہیں جنہوں میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، اس بیچارے بچے کا کیا قصور تھا؟ یہ سوال ہوتا نہیں ہوتا ہے، بیچارے اس بچے کا کیا قصور تھا؟ تو سب سے پہلے تو یہ سوال کیجئے پیدا کرنے والے کا قصور ہے، پیدا کس نے کیا؟ خدا نے۔ تو آپ سے زیادہ تو احساس اسے ہونا چاہیے، پہلے تو یہ سوال پیدا ہونا چاہیے نا، جتنا احساس ہمیں اس سے کہیں زیادہ ہمارے رب کا احساس ہے کہ اس کا کیا قصور ہے۔ نہیں، اس کا جواب وہی عالم ذر کا ہے۔ آپ تک جواب پہنچ گیا، عالم ذر کا جیسا امتحان دیا ویسی کوک ویسی ولادت۔ تھوڑا سا بھی یہ بات سمجھ آ گئی آسانی سے، کیونکہ اکثر لوگ جب آپ دیکھیں آپ ذاکرائیں بن رہی ہیں انشاءاللہ، تو لوگ آپ سے اپنے ذہن میں آنے والے ہر سوال کو کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کا جواب ہونا چاہیے، نہیں ہوگا تو آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ۔ ہمیں حج پہ جانا ہے تو ایک خاتون وہ کلاس IMI کی کلاس سے نکلی، وہ کہنے لگی فلسفے بتائیں آپ ہر چیز کے، نیو جنریشن فلسفے پہ زیادہ چل رہی ہے۔ میں نے کہا اصل اللہ کا بندہ وہ ہے جو حکم خدا پر عمل کرے اور سر تسلیم کو خم کر دے، خدا سے یہ نہیں پوچھے کیوں۔
اور بندگی یہی ہے. یعنی اگر ماں نے پانی مانگا، کسی کی جرت ماں سے پوچھے پانی کیوں پی رہی ہے، خیریت؟ ہاں کوئی بیماری ہو تو بات علیحدہ ہے. ابا نے پانی کہا بیٹا پانی پلانا ذرا، کیوں خیریت؟ وہ تو بعد میں پتہ لگے چپل اٹھے گی، ڈنڈا اٹھے گا، خیریت، پھر خیریت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اصل بندگی کیا ہے؟ حکم خدا ہو اور آپ فوراً سر تسلیم خم کر دیں، یہ نہیں پوچھیں میں فلسفہ کیا ہے. ایک خاتون نے کہا فلسفہ بتا دوں مولانا صاحب فلاں چیز کا. میں نے کہا بہت سارے فلسفے انشاءاللہ کلاس میں بتا دوں گا، لیکن فائدہ بہتر یہ ہے حج پر آپ اعمال پوچھیں، اذکار پوچھیں، دعائیں پوچھیں، نماز پوچھیں. فلسفے کا ثواب کچھ نہیں ہے، اعمال کا ثواب ہے، مسائل کا ثواب ہے، زیارت کا ثواب ہے، عبادت کا ثواب ہے. فلسفے کو کوئی ثواب ملے گا آپ کو؟ وہی گنجے کیوں ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے، اچھا عورتیں بھی تو حج کر رہی ہیں، وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ چلیے فلسفہ بتا دیں. پھنس گئے جا کے. وہ کبھی کہا ہم سے کوئی خواتین پوچھتی ہیں اچھا مولانا صاحب وہ تقصیر کہاں کرنی ہے؟ میں نے کہا وہ صفا مروہ کی بات کرنی ہے. میں نے کہا وہ بہو میں اپنی چٹیا ساس کے حوالے نہ کر دیں کہ، اور شکر ہے خدا کا بال کا پورے کرنے کا حکم نہیں ہے، تھوڑے سے کرنے، ورنہ تو پوری چٹیا اڑا دیتی ساس. ٹھیک ہے نا. اور اگر گنجے ہونے کا حکم ہوتا تو تمام ساسیں بہووں کو کہتی تم حج پہ جاؤ، سب گنجی ہو کے آتی وہاں سے. بہرحال فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ بندے ہیں، اللہ آپ کا حاکم ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس نے کہہ دیا آپ کو وہ کام کرنا ہے. بہرحال تو امامت کے حوالے سے چھٹے امام کی اب زندگی، بہت سارے اماموں کی زندگی شروع ہوئی، چھٹے امام کی زندگی. امامت یہ ثابت ہو رہی ہے کہ امام کو خدا نے امام بنایا ہے. اور جب بات بہت آگے بڑھ ہی گئی تو میں یہ بات بھی بیان کر دوں، جب ہم مولا علی کی ولایت کے دن غدیر مناتے ہیں اور سامنے والا کچھ کہے تو آپ واضح کہہ دیں جس طرح علی کی ولایت و امامت کا اعلان ہوا، اگر 3 بزرگان کی بھی ولایت و امامت و خلافت کا اعلان ہوا تھا، ان کی خوشی بھی ہم ایسے مناتے جیسے علی کی منا رہے ہیں، کیونکہ حکم خدا کا تھا. حکم خدا کا تھا نا، ہمیں تو لڑائی نہیں نا. دیکھیں امام حسین نے بھی یزید سے ایک جملہ کہا تھا، میری تم سے ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہے، تم جو کام کر رہے ہو تم دین خدا کو ختم کر رہے ہو جس کی وجہ سے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. جبکہ یزید ذاتی لڑائی لڑ رہا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ جملہ کہ اگر میرے آبا و اجداد ہوتے تو دیکھتے کس طرح میں نے خیبر و خندق کا بدلہ لے لیا ان سے، اور خیبر و خندق کا بدلہ لیا. اس کا مطلب امام حسین کا یہ کہنا مجھ سے تمہاری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. امام حسین واقعی خدا کی خاطر اس جنگ میں موجود ہیں اور دین کے خاطر. اور یزید کا یہ کہنا اگر میرے آبا و اجداد ہوتے، اس کا مطلب یہ ذاتی لڑائی لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ذاتیات نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح تینوں خلفاء سے متعلق، تینوں بزرگان سے متعلق ہماری کوئی ذاتی کوئی رنجش نہیں. ہاں جو کچھ بھی تاریخ میں ہوا اس کی بنیاد پر ہمارا ری ایکشن ہے، جو جناب سیدہ کے ساتھ ہوا اور امام حسن کے ساتھ ہوا، مولا علی کے ساتھ ہوا. بہرحال امام علیہ الصلوۃ والسلام کی پیر کو شہادت، اور پھر اس کے بعد 25 شوال کو بھی ایک شہادت آ رہی. پروردگار عالم نے چھٹے امام کی ولادت کے لیے، یعنی صادق کی ولادت کے لیے صادق کی ولادت کا دن چنا. یعنی صادق سے مراد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صادق کی ولادت کے لیے صادق کا دن چنا 17 ربیع الاول. اچھا اتفاق سے شہادت پیر کو پڑ رہی ہے، امام کی ولادت پیر کو ہوئی تھی. یعنی 17 ربیع الاول 83 ہجری جو امام کی ولادت ہوئی پیر کا دن تھا، اور آپ جو شہادت منائیں گی وہ پیر کے دن شہادت ہے امام کی. ٹھیک ہے. امام کی زوجہ، امام کی والدہ اور چھٹے امام کی زوجہ. دیکھیں پروردگار عالم انتظام کیسے کرتے، جو ہماری بات ابھی چل رہی تھی نا، محمد بن ابی بکر. آپ جانتی ہوں گی محمد بن ابی بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ کے بھائی محمد بن ابی بکر، ابو بکر کا بیٹا. مولا علی نے کہا تھا سلب کی ابو بکر میں سے تھا
بیٹا میرا ہے. محمد بن ابی بکر کے لیے کہا تھا. یہ کس نے؟ امام علی علیہ السلام نے. اس سے بھی بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں, بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی, وقت بہت کم بچ رہا ہے. اب دیکھیں امام صادق کی والدہ نام کیا ہے؟ ام فروہ بنت قاسم بنت محمد بن ابی بکر. یعنی پروردگار عالم نے کہاں کو کہاں سے ملایا. یعنی پانچویں امام کی زوجہ, چھٹے امام کی والدہ کون ہے؟ محمد بن ابی بکر کی بیٹی ہیں, ان کی نسل سے ہیں. چھٹے امام کی والدہ, پانچویں امام کی زوجہ اسماء بنت قاسم ابن محمد بن ابی بکر. تو آپ دیکھیں پروردگار عالم نے کتنا انتظام کیسے کیا. اگر آپ تھوڑا سا تاریخ کو پڑھیں, ویسے عموماً کبھی کبھار فقہ اور عقائد کو پڑھنے والے, میری بہت زیادہ ہسٹری میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی. بہرحال کبھی کبھار ہسٹری کی چیزوں سے بہت عقائدی اور اخلاقی چیزیں بہت ساری زبردست مل جاتی ہیں. لیکن اب یہ معاملہ اگر دیکھتے ہیں ہم, چھٹے امام کی والدہ اور چھٹے امام کے والد پانچویں امام. امام علیہ السلام کی زندگی ہم سمجھ رہے ہیں کہ اچھی گزری ہے, اتنی اچھی نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ کا درس اس اعتبار سے کہ کچھ نتائج آپ کو دینے ہیں مجھے, اور موٹی موٹی باتیں بتانی ہیں بس. ہم اپنے دور میں علم دین کے لیے ایسا کوئی کام کریں وقت کم لگے, کام زیادہ ہو جائے. یہ کیا ہوا؟ کیسے ہوگا؟ پانچویں امام کو چھٹے امام کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ بنی امیہ بنی عباس آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. کیونکہ ایک بادشاہ بنی امیہ کا آتا تھا, ایک بنی عباس کا آتا تھا. ٹھیک ہے, جب یہ آپس میں بھڑ گئے, آپس میں جھگڑا ہونے لگا, آپس میں فساد ہونے لگا, لڑائی ہونے لگی ان لوگوں کی, اس وقت کو بہتر جانا پانچوں چھٹے امام نے. تو انہوں نے کیا کیا؟ دولت جمع کی, اسلحہ جمع کی. اچھا جو میں بات کہہ رہا ہوں دولت جمع کی, اسلحہ جمع کی, اس سے مراد یہ نہیں کہ میں اس سے نفی کر رہا ہوں دولت جمع نہیں کرنی چاہیے, اسلحہ جمع نہیں کرنا چاہیے, اس سے میری مراد یہ نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے کہ پانچویں چھٹے امام نے جب یہ دور دیکھا بنی امیہ بنی عباس کا آپس میں لڑ گئی ہے, امام نے فوراً جلدی سے مدرسے بنائے. جلدی مدرسے سے مراد ہم آپ اس کو مدرسہ کہہ رہے ہیں, اسلامک انسٹیٹیوٹ یا انسٹیٹیوشنز قائم کیے. کس لیے؟ کہ یہ ابھی آپس میں الجھے ہوئے ہیں, ان کا ہماری طرف ذہن کم ہے, ہماری طرف سے تھوڑے سے یہ ہلکے ہوئے ہیں. ہمیں یہ جب جملہ تھوڑا سا صحیح استعمال کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے, اس وقت ہمارے اوپر ہاتھ ان کا ہلکا ہوا ہے, یہ آپس میں الجھے ہوئے ہیں. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم جلدی دین اسلام کو پھیلا دیں. اب اندازہ کیجئے چھٹے اور پانچویں امام نے بنی امیہ بنی عباس کی آپس کی لڑائی میں زیادہ تر کام کیا کیا؟ جلدی طالب علم بنایا. 2 ٹائپس طالب علم تھے ان کے, آپ کو سنا ہوا ہوگا. ایک عام تھے, خاص تھے. عام طالب علم اور خاص طالب علم سے مراد آپ دیکھیں کچھ طالب علم بہت سلے ہوتے ہیں, جب درس ختم ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں ہاں سمجھ آیا. میں جب ہی سوچ رہا تھا یہ ایک بات کیسے. اچھا کچھ لوگ طالب فوراً ہاں آگے سمجھ, صحیح درست. تو اب یہ 2 قسم کے طالب علم کو آپ الگ کرنا پڑتا ہے آپ کو. یہ فاسٹ ہیں, میموری فاسٹ والے, تیز سے گین کرتے ہیں یہ لوگ, نتیجہ فوراً آتا ہے. یہ سلو ہیں, سلو والوں کو الگ کیا, فاسٹ والوں کو الگ کیا. فاسٹ والوں کو چھٹے امام نے الگ کر کے جلدی تعلیم دی اور مختلف شہروں میں ملکوں میں بھیج دیا. دیکھیں یہ ہے طریقہ تبلیغ. اور جہاں امام نے شہروں ملکوں میں کیا, آپ محلوں میں کر سکتے ہیں. یعنی گو کہ امام کی شہادت سے متعلق بات ہے. اہل سنت ایک بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے, اور اس کے باوجود ہم توجہ نہیں دے رہے. دیکھیں اہل سنت کے ہر مسجد میں مدرسہ ہے, اور کبھی آپ نوٹ کریں
آپ کی طرح 12 15 20 25 بچے نہیں بیٹھے ہوتے وہاں صبح پورے محلے کے. ہاں وہابیوں کی ایک مسجد ایک جگہ میں نے دیکھی, صبح 10 بجے مدرسے میں ہل ہل کے مولوی بھی ہل ہل کے پڑھا رہا ہے, بچے بھی ہل ہل کے خوب دھڑا دھڑ پڑھنے میں لگے ہوئے. پھر ہم دیکھا پھر دوپہر میں بھی, اب وہ شفٹ ہے جو صبح بچے اسکول سے آ گئے ہیں, اب وہ والے بچے ہیں. اب وہ والے بچے ہیں جو صبح شام کے بعد جن کو اب کھیل کود سے اب فراغت ملی ہے, 200-250 ہر شفٹ میں بچہ ہے. تو اب معاملہ کیا ہوا دیکھیں, اصل ٹارگٹ کیا تھا ان لوگوں کا, کیا یہ صرف سپارے پڑھا رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں ہم کسی کو سپارہ پڑھائیں گے صرف سپارہ پڑھائیں گے؟ آپ کسی سپارہ پڑھائیں گے سپارہ پڑھائیں گے بس؟ آپ سائیڈ میں ایک وضو بھی تھوڑا سکھا دیں گی, امام کی بھی کوئی بات بتا دیں گی, ایک قول بھی امام کو بتا دیں گی, آہستہ آہستہ میٹیریل جمع ہوتا رہے گا. بالکل اسی طرح جمع ہو جائے گا, رزلٹ وہی نکلے گا جو یزید کے بیٹے معاویہ کے ساتھ نکلا تھا. یزید کے باپ کا بھی نام معاویہ تھا, یزید نے اپنے بیٹے کا نام بھی معاویہ رکھا, وہ معاویہ اچھا تھا. اسی لیے سبت شبر زیدی صاحب نے, سبت جعفر زیدی صاحب کے بھائی ہیں مولانا سبت شبر زیدی صاحب, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ہمارے معاویہ. اچھا جنہیں نہیں پتا تو وہ خوب ان کو برا بھلا اور ابیوزنگ خوب ہو رہی تھی, تمیز نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے, اور ایسی کتاب لکھ دی. انہوں نے کہا آپ نے پوچھا, آپ نے دیکھا اس کتاب میں کیا ہے؟ نہیں ضرورت کیا تھی؟ ارے بھائی دیکھو تو پہلے ہے کیا. اگر آپ کو اس نام سے اتنی چڑ ہے تو حضرت حر کا تذکرہ بند کر دو نا. بڑے لہگ کے ہوتے ہیں 9 محرم کا تذکرہ. نام کیا ہے؟ حر ابن یزید رہائی. اور پھر علامہ رضی ظفر نقوی صاحب نے ہمیں ایک بات بتائی, طالب علموں میں ہماری ایک وہ ان کے ساتھ بیٹھک تھی, علماء کرام طالب علم بیٹھے ہوئے تھے. حالانکہ ائمہ معصومین علیہ السلام 6 5ویں امام کے دور سے اتنی سیٹنگ کی ہوئی تھی انہوں نے علوم آل محمد کو پہنچانے کی کہ اپنا نام بھی اہل بیت کے دشمنوں پہ رکھا, اپنے بیٹے کا نام بھی اہل بیت کے دشمنوں پہ رکھا. لیکن قول امام کا بڑھانا تھا, نام تھا فلاں ابن فلاں, یزید ابن عمر. اچھا ہمارے آپ قول لکھ دینی چاہیے یزید ابن عمر لکھیں, وہ تو بینر ہی پھاڑ دے گا, اسے پتہ ہی نہیں یہ یزید ابن عمر جو دونوں ہیں دونوں پکے محب اہل بیت ہیں. اور وہ جو جس معاویہ کی میں بات کر رہا ہوں اس نے کیا کیا تھا, اس کے ساتھ ہوا کیا تھا, اس کو دودھ پلانے والی دایا, جھولا جھلا کے پالنے والی دایا, پڑھانے والا ٹیچر, دونوں محب اہل بیت تھے. اسی لیے مروان نے مروایا تھا معاویہ کو 23 سال کی عمر میں, اس والے معاویہ کو, اور اس نے فوراً کہا اس کی دایا کو پکڑو کون تھی اور اس کے ٹیچر کو پکڑو, دونوں کو پکڑ لیا انہوں نے, دونوں محب اہل بیت نکلے. اس کا مطلب کیا ہوا, ذکر اہل بیت میں اتنی طاقت ہے, نطفہ چاہے کتنا گندا ہو ذکر اہل بیت اثر رکھتا ہے. پلٹ کے رکھ دیا ذکر اہل بیت نے, یعنی اس دایا نے کتنا کیا کچھ پلا دیا آہستہ آہستہ لوریوں میں معاویہ ابن یزید کو, کہ وہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ منصب, یہ امامت, یہ جمعے کی نماز میرا حق ہے ہی نہیں, یہ تو میرے باپ دادا غاصب تھے, یہ تو اہل بیت کا حق ہے, یہ تو علی بن حسین کا حق ہے. بہت بڑی بات ہے اپنے باپ دادا کو برا کہہ دینا, آسان نہیں ہے. لیکن یہ اہل بیت کی محبت اتنا اثر رکھتی ہے کہ اتنی جرت پیدا کر دیتی ہے. جب دشمن میں اتنی جرت پیدا کر سکتی ہے اہل بیت کی محبت, تو اپنوں میں کتنی پیدا کرے گی. یاد رکھیں اہل بیت کی محبت بڑھنا ضروری. بہرحال امام کا دور, 6 امام کا دور کیسا ہے؟ بنی امیہ بنی عباس آپس میں گتھم گتھا ہیں. امام نے فوراً 2 ٹائپس طالب علم بنائے, تیز اور ہلکے. تیز والوں کو جلدی جلدی پڑھا کے مختلف ملکوں میں بھیجا. اب اندازہ کریں 2 امام کو تھوڑا سا ماحول ہلکا ملا, تب علوم محمد و آل محمد دنیا میں آج اتنا پھیل گیا کہ کنٹرول ہی نہیں ہو پاتا ہے. یعنی ایک چھوٹی سی مثال ہم ایران کی لے لیں یا عراق کی لے لیں یا لبنان کی لے لیں. پوری دنیا میں چھوٹے چھوٹے 3 ملک ہیں, بہت زیادہ ترقی یافتہ بھی نہیں ہیں, بہت زیادہ کی بات کر رہا ہوں, ہیں ترقی یافتہ بھی نہیں ہیں. پورے دنیا کے دہشت گردوں کو ناک چنے چبوائے ہیں ان لوگوں نے.
کس وجہ سے؟ محبت اہل بیت. اور پھر اعمال میں بھی آگے. صرف محبت ہی نہیں, آپ دیکھیں نا ایران جائیں, وہاں چاہے لڑکے داڑھی مونڈتے ہیں, دیکھا ہے میں نے, وہ بھاگ کے آ رہے ہیں حرم میں باجماعت نماز کے لیے. چاہے لڑکیاں بے پردہ بھی وہاں گھومتی ہوں, لیکن نماز کی پابندی ہے. تو بہرحال یہ اپنے اثرات ہیں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے علوم پھیلائے. اور اس کے بعد اب دوسری اس کے اندر ایک اور نقطہ, جناب ام فروہ بنت قاسم بنت محمد بن ابی بکر متقی پرہیزگار خاتون کہلاتی ہیں. متقی پرہیزگار یعنی روزے نہیں چھوٹتے تھے ان سے سوائے چند دنوں کی. یعنی وہی والی جناب سیدہ والی بات آ رہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے, بیویاں اپنے لیے بہو تلاش کرنے جا رہے ہیں, کوئی اپنے بھائی کے لیے بھابھی تلاش کرنے جا رہے ہیں, تو اصول وہ رکھیں جو رسول اللہ نے علی کو جناب سیدہ کو بتایا تھا. اس میں بھی وہی اصول آ رہا ہے. ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر, وہی اصول آ رہا ہے. متقی پرہیزگار خاتون بتائی گئی ہیں اپنے زمانے کی, متقی پرہیزگار خاتون. اچھا, اب مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, صلوات پڑھے محمد علیہ فرماتے ہیں خدا سے ڈرو. جو خدا سے ڈرتا ہے وہی نیک کام کرتا ہے. اور پروردگار عالم آپ دیکھیں, واقعی آپ کی زندگی گزر رہی ہو, واقعی نیکیوں سے زندگی گزر رہی ہو, خدا کسی غلط کو آپ کے قریب نہیں آنے دیتا. اور اگر وہ آ جاتا تو منہ کی کھا کے خود ہی چلا جاتا. آپ کو اندازہ ہوتا ہے ارے میں شکر ہے بچ گئی. نہیں, آپ کا راستہ سیدھا ہے. اللہ کسی غلط کو ٹکرانے نہیں دے رہا آپ سے. اچھا, آپ کہیں گے اگر ٹکرا گیا کوئی تو وہ آپ کا اب دنیا میں ایک مشق ہے. آپ کے اندر جتنی روحانی طاقت تھی اس کی ایک مشق ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد علوم کے حوالے سے جتنے لوگ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, زیادہ تر کیا پوچھتے تھے؟ حلال و حرام. دیکھیں اصل مسئلہ یہ بھی ہے, حلال و حرام پوچھتے تھے. آج اگر کوئی مجلس میں حلال حرام کا ایک مسئلہ بیان کر دے, کوئی لوگوں کے تو منہ بن جاتے ہیں. امام حسین کی مجلس سے حلال و حرام سکھانے آئے. محرم کے علاوہ بیٹھتے کب وہ مجلس میں؟ اچھا, محرم میں بھی کون سے بیٹھتے ہیں؟ وہ تو ایک مخصوص وقت ہے, کوئی بیٹھنے کے قریب نہیں, وہ تو کھڑے ہونے کے قریب وقت ہے. کون سا؟ ماتم کا آخری ماتم, اور پھر اس کے بعد جو بھی نظر نیاز ہوتی ہے. اور یہ خواتین میں تو مجھے نہیں پتہ, مردوں میں تو میں نے بہت نوٹ کیا ہے. 4-5 سال مجھے ہوگا ذخانِ زہرا میں ایک مجلس پڑھنے جاتا ہوں میں, 23 رجب کی, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی. اندر مشکل سے میرے خیال میں 30-35 افراد بیٹھے ہوں گے. ذخانِ زہرا کا صحن بہت بڑا ہے, اگر آپ نے دیکھا ہو, سلجھا بازار والا. باہر تقریباً 400-500 افراد ہوتے ہیں, لیکن مجلس میں نہیں بیٹھتے. مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ گھوم رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, گلے ملنے, کیا حال ہے, وہ فلاں. ممبر سے بیٹھے مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے, جو اندر بیٹھے مجھے بیچارے مجلس سن رہے ہیں, ہم ان کو سنا بھی رہے ہیں, باہر نظر بھی آ رہا ہے ہمیں, ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں اور باہر آواز دے رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. مجلس نہیں بیٹھیں گے. اب دیکھیں کتنا بڑا حرج پیدا ہو رہا ہے ان کے مجلس میں نہ بیٹھنے سے. پھر یہی لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی مخالف اہل بیت سوال کرتا ہے تو یہ بغلیں ڈھانکتے ہیں. بھائی یہ بات تو مجلس میں بیان کی گئی تھی نا, آپ بیٹھ جاتے تو بغلیں ڈھانکنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یعنی امتحان والے روز نقل وہی کرے گا جس نے پڑھا نہیں ہے, اور جو پڑھ کے آئے وہ کام کرے گا, جواب لکھے گا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ لوگ حلال و حرام کے بارے میں پوچھنے آتے تھے. امام کے زیادہ شاگرد, آپ اصول کافی اٹھا کے دیکھیں, امام سے جتنی ملاقاتیں ائمہ معصومین علیہ السلام سے حلال و حرام پوچھتے ہیں. بلکہ جب امام کی بات آ گئی, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک نقطہ اور سن لیجئے.
کہ چھٹے امام کے دروازے پر ان کا ایک صحابی آیا، سنا واقعہ ہوگا آپ کا، اس نے دخل باب کیا، مولا جلدی کھول دیتے دروازہ. اچھا مولا دروازہ جلدی یوں کھولتے تھے اخلاق کی وجہ سے، کسی کو میرے دروازے پہ زیادہ دیر کھڑا نہ رہنا پڑے. تو اس نے پھر امام کے صحابی نے کہا مولا آج آپ نے دروازہ کھولنے میں تھوڑی سی تاخیر کر دی، خیریت تو رہی؟ مولا نے کہا ہاں. مولا نے فوراً سوال کیا اچھا تم نے دیکھا ہے یہ پہچانے یہ کون لوگ تھے؟ ہاں مولا دروازہ کھلا تو کچھ لوگ بہت تیزی سے ہوا کی طرح نکل کے گئے، جن کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، چہرے انہوں نے اپنے ڈھانپے ہوئے تھے، وہ تیزی سے نکل کے گئے، میں نے لوگوں کو کبھی دیکھا نہیں آپ کے یہاں. مولا نے کہا یہ اجنہ کی جماعت تھی جو ہم سے مسائل پوچھنے آئی تھی. اور اس سے بہت سارے سوال پیدا ہو سکتے ہیں، اجنہ یہ اعمال کر کے کیا کریں گے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں پیدا کیا جنوں انسانوں کو مگر یہ کہ عبادت کے لیے. جس طرح انسانوں میں نیکوکار اور بدکار ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں میں نیکوکار اور بدکار ہوتے ہیں. جنوں کی ہر قسم خطرناک نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر پتہ لگ جائے کسی کو ہمارے گھر میں جن ہے، بس تو اس گھر کے مردوں کا تو رہنا تو دوبارہ ہو ہی جائے گا اس دن سے. ہاں بس یہ ہو جائے گا. لیکن تھوڑا سا یہ بھی ایک اپنا عنوان ہے. کتاب آپ نے دیکھی ہے، مدرسے بھی رکھی ہے، آپ کی نظروں سے گزرے گی، جن اور شیطان کے نام سے کتاب ہے، پتیسی. قرآن میں سورہ ہے سورہ جن. یہ بھی نہیں کہہ سکتا ارے کوئی جن میں نہیں ہوتا، جیسے چھوٹے بچوں کو نہیں فریش کرنے کے، نہیں کوئی جن میں نہیں ہوتا. بچے کہتے ہیں ہاں بابا کہہ رہے ہیں کوئی جن میں نہیں ہوتا. وہ تو بڑے ہونے کے بعد پتہ چلے گا باقاعدہ سورہ ہے قرآن میں جن. لیکن دو باتیں جن کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ شائبہ ہو کہ اس کے گھر میں اجن ہے، پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرے، یہ دیکھے یہ جن نقصان پہنچا رہے ہیں مجھے نہیں پہنچا رہے ہیں. کچھ گھروں میں اجن نقصان نہیں پہنچاتے، آپ کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. جیسے امام حسین کے روضے پہ اگر کسی کو کہتے ہیں جاؤ گے، ہاں جائیں گے. اور خواتین جو امام حسین کے روضے پہ جانے کا شوق ہے، کیسے شوق نہیں ہے مولا؟ کہا آپ کیسے جائیں گی وہاں؟ آپ تو جنوں سے بہت ڈرتی ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ روایت میں ہے جعفر جن کی اولاد ہمیشہ وہاں طواف کرتی رہتی ہے، تو آپ کیسے جائیں گی؟ پھر آپ کو ڈر نہیں لگے گا اگر کسی جن نے پکڑ لیا آپ کو وہاں؟ تو کیا کریں گی وہاں؟ اب وہ یقیناً سوچنے پڑیں گے سامنے نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں، یاد رکھیں اجنہ کی دو قسمیں، ایک نقصان پہنچانے والی اور ایک نقصان نہیں پہنچاتی. ہو سکتا ہے کوئی لوگوں کو اپنے گھر میں محسوس ہوتا رہے ایسا لگا کوئی گیا ہے. آپ دیکھیں کبھی کبھی آنکھیں بند کریں، آپ اپنے ہاتھ آگے سے یوں کریں، محسوس ہوگا آپ نے اپنا ہاتھ آگے سے کیا. کبھی آنکھ بند کریں لگتا ہے کوئی آگے سے گیا، آپ آنکھ کھولتی ہیں کوئی بھی نہیں ہوتا. پھر نیند تھوڑی سی دیر کے لیے اڑ جاتی ہے، یہ کیا تھا؟ ایک لمحے کو مان لیجئے کوئی نہ کوئی اجنہ کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کو کوئی تکلیف پہنچی نہیں. کچھ علاقے میں کچھ چور افراد رہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس علاقے میں چوری نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں چوری نہیں ہوتی کہ چور رہتے ہی وہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اجنہ جو ہیں بہرحال یہ ہونا دوسرا ہو گیا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے کیا کہا؟ چھٹے امام نے یعنی اندازہ کیجئے آج انسان نہیں آ رہا ہے امام سے مسئلہ پوچھنے، اجنہ کی جماعت آ رہی ہے. اچھا آپ کے ذہن میں سوال ہوگا یہ جنوں کے اعمال کا پھر کیا ہوگا؟ انہیں کیا ضرورت ہے اعمال کی؟ انہیں نماز پڑھنے، انہیں روزہ رکھنے، انہیں زیارت پڑھنے، انہیں امام حسین کے روضے کی حفاظت کرنے، انہیں تلاوت قرآن کرنے، انہیں مومنوں کی حفاظت کرنے، انہیں کیا ثواب ہے؟ تو اس کا جواب ایک کتاب میں دیا گیا اور بڑا اچھا جواب ہے. جتنے بھی یہ نیک اجنہ ہیں ان لوگوں کے اعمال کا ثواب امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو دے دیا جاتا ہے، اور اہل بیت کے روضہ مقدسہ کی زیارت کرنے والوں کو ان کا ثواب اور جہاں وہاں جو اجنہ ہوتے ہیں ان کا ثواب دے دیا جاتا ہے. بہرحال اگلی بات امام علیہ السلام، دیکھیں جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو امام کی بہت سے لوگوں کو موجودگی پتہ تھی، معرفت نہیں تھی. دیکھیں جاننا یقیناً آپ جانتی ہیں امام کا جاننا اور ہے امام کا پہچاننا اور ہے. آپ سے اگر کوئی پوچھے جاننے میں اور پہچاننے میں کیا فرق ہے؟ کہ دو افراد کھڑے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا
آپ نے ہاتھ بڑھا دیا، اچھا صحیح ہے. ایک نے باقاعدہ بہت یہ فرق تھا. کیا مطلب؟ جس نے ہاتھ ملایا وہ جانتا تھا پہچانتا نہیں تھا، اور جس نے بہت ادب و احترام سے ملایا وہ جانتا بھی تھا پہچانتا بھی تھا. کیا مطلب؟ اسے پتہ تھا یہ جانے والی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے کسی بھی اعتبار سے، یعنی یہ بہت منکسر مزاج شخصیت ہے، یا یہ غریبوں، یتیموں، اسیروں، مسکینوں کے کام آنے والی شخصیت ہے، یا اس کا کوئی نہ کوئی احسان ہے اس کے اوپر، یا یہ کوئی بہت بڑا عالم ہے یا ذاکر اہل بیت ہے، تبھی اس نے اس کا احترام کیا ہے. اس کو کہتے ہیں جاننا اور پہچاننا. اور آپ کی سنی بات، یزید کربلا میں امام حسین کو جانتا تھا پہچانتا نہیں تھا. اس لیے بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات سے امام کی معرفت کے لیے، کیونکہ ہمارا عنوان بھی امامت ہے نا، امام کی معرفت. اچھا معرفت کے آگے کیا ہے؟ یہ تو آپ نے تلاش کر لیا نا کہ عسکری کا بیٹا امام ہے ہمارا وقت کا، اور وہ پیدا بھی ہو چکے ہیں، یہ تو یہاں تک تو جان لیا نا آپ نے. وہ چاہتے کیا ہیں، یہ اس کی کہلاتی ہے معرفت. اب وہ خط اٹھائیے جو خط شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو لکھا تھا، علل الشرائع میں لکھا ہے، وہ خط پورا خط لکھا ہے. علل الشرائع آپ کے لائبریری میں رکھی ہوئی ہے. شیخ صدوق کا خط، وہ امام کا خط شیخ صدوق کے والد کو، شیخ صدوق کو نصیحت، اور سب کو نصیحت، میرے شیعوں سے یہ کہنا، میرے شیعوں سے یہ کہنا، میرے شیعوں سے یہ کہنا. اچھا وہ خاصا بڑا خط ہے، اگر آپ کہیں مجلس پڑھنے جائیں وہ خط پہ بھی 2-3 مجلس ہو سکتی ہیں، اتنا بڑا خط ہے وہ. بہرحال امام علیہ السلام کے پاس شاگردوں کی تعداد 4000. آج بہانے ہوتے ہیں لائٹ نہیں ہے اس وجہ سے نہیں پڑھ رہے، آج بہانے ہوتے ہیں بورڈ نہیں ہے اس وجہ سے نہیں پڑھ رہے، وہ نا ہمارے پاس نوٹ بک نہیں تھی اس وجہ سے نہیں گئے اس مدرسے، یعنی 200 بہانے ہیں، وہ کپڑے بستری نہیں تھی ہمارے اس وجہ سے نہیں گئے. ہاں کسی آپ ایسی جگہ جانا ہے جہاں واقعی لوگ برا سمجھیں، آپ بغیر استری والے مٹکے سے نکال کے کپڑے پہن کے آ گئے ہیں. خواتین کے لیے تو خیر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، انہوں نے کہا اوپر برقع ہی تو پہننا ہے، ہمیں کچھ بھی پہن لو نیچے، ٹھیک ہے نا. بہرحال تو اتنے بہانے. چھٹے امام کے دور میں جنہیں علم حاصل کرنا تھا نا، وہ اتنے شوقین تھے کہ وہ مٹی پہ بیٹھ کے کوئلے سے لکھ لیتے تھے. درخت کی چھال پر امام کا کلام مولا پر صاحب لکھوا دیں. آپ دیکھیں نا وہ محنت، صحابیان ائمہ کی محنت آج ہمارے کام آ رہی ہے. اگر اس دور میں اللہ نہ کرے ہماری طرح ہوتے، اچھا مل لیں گے، ابھی تو وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں نا، 2-3 دن کے لیے ہیں نا، ہاں مل لیں گے، بلا لیں گے امام کو چائے پہ، یا خود بھی چلے آئیں گے امام کا کوئی تحفہ لے کے، مل لیں گے، ابھی تو ہیں دن. ارے آج چلے گا، ارے بھائی مجھے تو وقت ہی نہیں ملا، امام چلے گئے. ارے شکر ہے خدا کا اس دور میں پیدا نہیں ہوئے، شکر خدا کا پیدا کرے کہ اس دور میں پیدا نہ ہوئے، اور سلام کرے انہیں اس دور میں جو پیدا ہو گئے، جن کی محنتوں سے، یعنی جنہیں امام کے کلام کی اتنی حفاظت کا احتیاج تھی اور ضرورت تھی، امپورٹنس کا پتہ تھا، وہ درخت کی چھال اکھاڑ کے لاتے تھے، اس پہ لکھتے تھے کوئلوں سے، اور کیسے سیاہی بناتے تھے کوئلے کی اس سے، اور کس طرح لکھتے تھے وہ ڈنڈیوں سے اور کبوتروں کے یا پرندوں کے پروں سے کس طرح لکھتے تھے. امام کے قول کو محفوظ کیا. 4000 یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا پھر اہم ترین بات یہ سے امام کے چاہنے والے نہیں ہوتے تھے اس میں، زیادہ تر ضروری نہیں کہ سارے امام کے چاہنے والے ہوں، انہیں یہ پتہ تھا یہ فرزند رسول ہے، اس وجہ سے بھی ہوتا تھا. دیکھیں آپ اور میں اپنے اخلاق کو بہت بہتر اگر کر لیں، ایک تو ہمارے ہاں شیعوں میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے نا، مذہبیت میں اور زیادہ پرابلم ہو گئی ہے. اچھا یہ مقلد کس کے ہیں، یہی کہانی ختم ہو جاتی ہے. کسی نے کہا اس کے مقلد ہیں، کسی نے کہا اس کے مقلد ہیں، بات ہی نہیں ہونی ہے. یہ فلاں کے مقلد ہیں، ان سے کیا بات ہونی، یہ فلاں کی تقلید کرتے ہیں، کیا بات ہونی، اسے پھنس جاتے ہیں. نہیں، اخلاق کو بہتر ایسا کر لیں. واقعی یعنی آپ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، جب اپنے بزرگوں سے پوچھتا ہوں، یہ ایک خاتون میرے سامنے تھوڑے سے بزرگ بیٹھی ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے رشید ترابی صاحب کو دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا تھا، اور یا انہوں نے مجلس کہیں سنی ہوں، اور ذیشان حیدر جوادی کبھی پاکستان آئے اور انہوں نے مجلس پڑھی، اور نقن صاحب وغیرہ آئے مجلس پڑھی انہوں نے.
میری والدہ بتاتی ہیں، والد بتاتے ہیں، جب رضویہ میں کبھی رشید ترابی صاحب آئے تھے، وہ جو رضویہ کے باہر روڈ، مین روڈ ہے، آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہوگا، وہاں تک پبلک ہوتی تھی کہ شیعہ سنی سب آتے تھے مجلس میں. تو میں سوچتا ہوں وہ کیا ایسا میٹر پڑھتے تھے کہ شیعہ سنی سب آتے تھے. اب تو مجلس میں شیعہ ہی نہیں آ رہا، سنی تو بہت دور کی بات. یہ بات بہت اچھی انہوں نے کہہ دی. اور یہ بھی کہہ دیا جائے کہ جب خلوص ہوتا ہے تو علم عطا ہوتا ہے. رشید ترابی کے لیول کا ابھی تک کوئی آئے. اور اتفاق سے میں نے کل پرسوں ہی میں نے کسی سے یہ بات کی تھی، یہ جو خاتون نے مجھے اس وقت بتائی ہے، انہوں نے پتہ نہیں نشتر پارک کے حوالے سے کوئی بات نکلی تھی، تو ہم نے کہا بھائی کہنا نہیں، انہوں نے بھی یہ جملہ کہا جو انہوں نے کہا، نہیں اس لیول کا تو ہے ہی نہیں کوئی ابھی تک. کہ طالب جوہری صاحب نے سنبھالا، لیکن کہنے لگے نہیں، وہ جو ان کی بات تھی وہ طالب جوہری صاحب کی بھی، خیر ان کا مقام بلند ہے، ان کو خدا غریق رحمت کرے طالب جوہری صاحب کو. لیکن آپ دیکھیں اس کے بعد آپ کسی عالم کا نام لے لیں، آپ کہیں گے نہیں اس کیلیبر کا تو نہیں ہے کوئی، یعنی طالب جوہری کے کیلیبر کا بھی نہیں اب تو کوئی، اب اس دور میں ان کے کیلیبر کا بھی نہیں، واقعی نہیں ہے کوئی طالب جوہری کے کیلیبر کا. بہرحال امام علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ساری باتیں ہماری کس تناظر میں ہو رہی ہیں؟ علم کے تناظر میں ہو رہی ہیں، امام کی زندگی کے تناظر میں. امام کی پوری زندگی علوم خداوندی کے نشر و اشاعت میں گزر گئی، اور اس میں بہت سارے علوم تھے چھٹے امام کے دور کے. اچھا پھر امام کے 4000 شاگرد تھے. تو ایک سوال ہوتا ہے کہ امام سے ایک نشست میں اتنے سوالات پوچھے گئے، تو اکثر لوگ کیلکولیشن کر کے کہتے ہیں نا اتنے گھنٹے امام نے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امام سے اتنے سوال پوچھے جائیں، امام سوال کا جواب دے دیں. نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ 8 افراد نے ایک ہی سوال پوچھا 8 نے، سوال وہ ایک ہی تھا تو 8 کاؤنٹ ہوں گے. بالکل اسی طرح قرآن کے حوالے سے آپ کبھی گفتگو کہیں دیکھیں گی تو اختلافات ہیں. 6600 آیات ہیں، یہ زیادہ ہیں کم ہیں؟ دونوں ہیں، 6666 آیات، یہ مشہور ہے نا. لیکن جب ہم قرآن کے حوالے سے کتابوں میں آپ دیکھیں، بہت سے علماء نے جب اس کے اوپر ایک دقیق گفتگو کی ہے تو اس میں بہت اچھی بحث کی ہے قرآن کے حوالے سے. یہ بھی ایک بہت بڑا وہ ہے کہ آپ کوشش کریں اپنے گھروں میں، جہاں بھی آپ کی لائبریری آپ نے ڈیزائن کی ہے وہاں پورشن بنائیں، تب آپ کی کنٹرولنگ ہو جائے گی چیز کی. یعنی قرآن سے متعلق جب قرآن کا تو تفسیر قرآن، قرآن سے متعلق سوالات، قرآن کی سوروں سے متعلق فضائل. دیکھیں تفسیر الگ ہے، فضائل، تعویذات، قرآن کے حوالے سے تعویذات جو بنتے ہیں. پھر کوئی بھی قرآن سے متعلق سوال کرے گا نا، جس سے بہت بڑا وہ ہے اختلافات ہیں، قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، یہ اختلافات ہے شیعہ سنی کے درمیان. سر اس دور کا سب سے خراب جو وہ ہے فیس یہی تو ہے کہ ہم لوگوں نے مطالعہ چھوڑ دیا. ورنہ آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی ایک کتاب، جب ہم بچپن میں تھے ہمارے باپ نے ہمارے ہاتھ میں کتابیں پکڑا دی اس ایج میں کہ جب ہم سینس بھی نہیں تھا کہ کتابیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ایک چیز اور میں نے ایک جگہ ایک کسی شہید کے مجلس میں کہا، لوگوں نے کہا یہ آپ نے، اچھا وہ یہاں بھی اصل میں وہ ایکسپیریمنٹ ہم نے اس مدرسے میں کیا تھا جو ہم نے مجلس میں کہا کہ اب دیکھیں جب کبھی کبھار نہیں آتا تو آیت اللہ دستگیر شیرازی نے کتاب ایمان ہے، مکتبہ العبد جو ہمارے ایک مدرسہ، اس کی کتاب 2 جلدی کتاب ہے، ایمان کتاب ہے آیت اللہ دستگیر کی. اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ پروردگار عالم جب کسی سے محبت کرتا ہے اور کسی کو اپنے پاس لانا چاہتا ہے، جب وہ نہیں آ رہا ہوتا تو پروردگار عالم اس کے اوپر ایسی کوئی مصیبت ڈالتا ہے کہ خود بخود آتا ہے، وہ اس کے جوان بیٹا مار دے گا خدا، اس کے گھر کو آگ لگا دے گا، اس کے کاروبار کو تباہ کر دے گا. ان 3-4 چیزوں میں خود ہی خدا کے حضور آ ہی جاتے ہیں لوگ. اب تو کیا ہے، اب تو کوئی ہے ہی نہیں در، کہاں جاؤں، کہاں نظر آتے ہیں؟ مسجد میں نظر آتے ہیں. کیا ہوا خیریت؟ آپ کے کرکٹر نہیں سعید انور، بیٹی تو مری تھی بہت بڑی اس کی، تبھی تو اس طرف آ گیا. یہ 1-2 لوگوں کے ساتھ اور یہ ہوا تھا، تبھی وہ اس طرف آ گئے. پھر انہوں نے تبلیغ کا، بہرحال جو بھی ہے اچھا ہے صحیح ہے غلط ہے وہ ان کا ایک مسئلہ ہے. تو پروردگار عالم جب کسی کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے اور نہیں آ رہا ہوتا تو پروردگار عالم مصیبت ڈالتا ہے. تو بالکل اسی طرح جب لوگ خود نہیں آ رہے تو ہمیں آپ کو طریقہ تلاش کرنا ہے کیسے لائیں.
ہم نے اسی مدرسۃ القائم نے غالباً اس میں کوئی خاتون بیٹھی ہوئی، یہ بیٹھی ہوئی ہیں غالباً، ایک سسٹم شروع کیا تھا، بعد میں بھی ہوا کہ ایک سال پوچھتے تھے 10 روپے دیتے تھے بچوں کو. بچے سمجھ جاتے تھے آج ولادت ہے، آج تو وہ پیسے بٹیں گے، اور تیاری کر کے آتے تھے. کوئی 20 روپے کما رہا ہے اس دن سوال بتا کے، کوئی 30 روپے، کوئی 40، کوئی 50 روپے. تو یہ بھی تو کر سکتے ہیں آپ. یعنی اگر ہر ہفتے کچھ افراد 500-500 روپے، 20 افراد 500-500 روپے جمع کریں تو 4-5 ہزار روپے تو ہو جائیں گے. ایک مسجد میں اعلان کر دیں کل چھٹے امام کی ولادت ہے، بچے بچیاں ہیں، بچیوں کا وہاں پوشن، بچوں کو یہاں، اور ہر سال پہ 10-10 روپے بٹیں گے. دیکھیے کتنا رش لگ جائے گا. یہ طریقہ کار بہترین ہے. ہر مہینے آپ پروگرام کر لیجئے اور اتنے لوگ آپ کو پیسہ دیں گے، پھر آپ بانٹتے رہیے، پھر ایک سوال کو 20 روپے کا کر دیجئے. یعنی یہ طریقہ، یہ سنت الہی ہے لالچ دینا. کہیں سنت الہی کیسے ہو گئی؟ دیکھیں نا، اللہ نے ہمیں ثواب بتایا کہ نمازیں سب پڑھو تو یہ فائدے ہوں گے، لالچ ہی تو ہے. شعبان میں 3 روزے رکھو، رجب میں 3 روزے رکھو، یہ ثواب ہے. ہر مہینے 3 روزے رکھنے کا ثواب 30 روزوں کے برابر ہے علاوہ رمضان کے. لالچ ہی تو ہے. تسبیح زہرہ کا ثواب 1000 نماز رکعت کے برابر ثواب ہے، مستحب نماز کے برابر. یعنی ان ثوابوں کو ہمیں بیان کرنا چاہیے. جو انہوں نے خاتون نے بات کی ہے، واقعی ہم نے کہنا بھی تو چھوڑ دیا ہے. ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں اگر ہم تم سے کہیں 1000 رکعت نماز پڑھ لو کہ نہیں بابا ہم تو نہیں پڑھ سکتے. میں نے کہا ایک تسبیح جناب سیدہ کی پڑھ لو، وہی ثواب ہے. اچھا اور کیا؟ جو 1000 نمازیں پڑھنے کے بعد تمہیں ثواب ملے گا وہ ایک تسبیح سے مل جائے گا. اچھا یہ لالچ ہی تو ہے. یہ اللہ نے، رسول نے، ائمہ نے ہمیں لالچ دلائی ہے. تو اسی طرح طریقہ کار آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. بھئی آج امام کی ولادت ہے، جو سوالوں کے جواب دے گا اسے 50 روپے. جو ان خاتون نے کہا نا مثلا نہیں آ رہے تو آپ کسی طرح کھینچ کے لائیں نا علم کی طرف. سر آج کل کے بچے تو کہنا ماننے سے پہلے منع کرتے ہیں. نہیں تھوڑا آ جاتے ہیں لالچ. بچوں کی نہیں. ہاں آج آپ بھی صحیح کہہ رہی ہیں. کبھی کبھار دیکھیں میں مولا علی کا ایک قول نوٹ کر دوں آپ دونوں کی ان باتوں کے اپنی بات کے لیے. اس میں ہماری غلطی ہے کہ اگر بچے کی مجال کیسے ہوئی کہ ماں بول رہی ہے تو وہ کچھ نہیں. میں مولا علی کا قول سنا دوں، اس پہ آپ دونوں کا معاملہ اور ہماری معاملہ حل ہو جائے گا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے کسی شیعہ کو جب گناہ گاری میں دیکھو تو نسبت زمانے کی طرف دینا، زمانے نے خراب کیا اس کو، اور جب اس کو نیکوکاری میں دیکھو اس کی نسبت ہماری طرف دے دینا، ہماری طرف وجہ سے صحیح ہے. تو آج مذہبی لوگوں کی اولاد بھی اگر ہو جاتی ہے، بیچارے کوئی مذہبی نہیں چاہتا کہ بگڑ جائے، چاہے آپ ہوں میں ہوں، کوئی نہیں چاہتا. لیکن اب ہم آپ کمانے جائیں یا مستقل ان کے پیچھے لگ جائیں، لگ ہی نہیں سکتے. اب وہ میٹرک میں آ گئے بچے تو آپ کیا کریں گے؟ اب تو بڑے ہو گئے ہیں تو جائیں گے وہ اسکول، کالج بھی اکیلے جائیں گے. لیکن آپ پیچھے اپنے اعتبار سے وما علینا الا البلاغ پہ عمل کرتے رہیے. آپ کا کام ہے پہنچانا. اور پھر کوشش یہ کریں جتنا آپ اولاد کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، جتنا گھما پھرا سکتے ہیں اور گھمانے پھرانے میں دین پہنچا سکتے ہیں زیادہ بہتر ہے. ہمارا ایک مدرسہ جو مکتب اہل بیت جب ہم مدرسے وہ پکنک پہ جاتا تھا وہ سجدے گاؤں کا ڈبہ ساتھ جاتا تھا. یہ کیوں ساتھ جا رہا ہے؟ ہم نے پکنک پہ جا رہے ہیں کہ نماز کیا چھوڑ دیں گے؟ آج چھٹی ہوگی نماز کی؟ ہاں نماز کی چھٹی نہیں ہوگی، آج نماز ہوگی، آج ہوگی نماز. تو وہاں بھی نماز پڑھا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں جب خوشیوں میں چلے جاؤ تو خدا کی عبادت سے تم محو نہیں ہو جانا، بھول مت جانا، کہیں تمہارے ذہن سے نہ نکل جائے. بہرحال امام علیہ السلام کی پوری زندگی، چھٹے امام کی زندگی کیا تھی کہ اپنے دور کے حاکموں کے اوپر بھی نگاہ رکھی ہوئی تھی کہ اس وقت ان کا طریقہ کار ہمارے ساتھ کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے. یعنی اتنے خطرناک حالات میں بھی امام نے دین پہنچا دیا اور پہنچ گیا. جہاں یعنی 5ویں چھٹے امام کے دور کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ سبزی والے کو مسئلہ پوچھنے، کسی شخص کو مسئلہ پوچھنے کے لیے سبزی والا بننا پڑ رہا ہے، کسی شخص کو مسئلہ پوچھنے کے لیے پھل بیچنے والا بننا پڑ رہا ہے، کسی کو مسئلہ پوچھنے کے لیے فقیر بننا پڑ رہا ہے، گداگر بننا پڑ رہا ہے. کیوں؟ امام سے مسئلہ پوچھنا ہے جا کے. پھر جا کے بتایا مولا میں تو وہ ہوں، مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. یہ اب اندازہ کیجئے اتنے اچھے حالات میں یہ حالت تھی تو برے حالات میں حالت کیا ہوگی. آپ لوگ واقعی سلام ہے آپ لوگوں کو کہ اس دور میں بھی آپ علوم محمد و آل محمد حاصل کرنے آ رہی ہیں. انہیں اندازہ نہیں ہے یہ علم کتنی قربانیوں کے بعد بچا ہے. یعنی جناب زینب کی قربانی سے علم میں ہے، جناب سید سجاد کی اسیری سے علم میں ہے، جناب امام باقر کا پتھر کھانے سے علم میں ہے.
حضرت رسول خدا مولا متقین جناب شہزادی کونین کو تانے سننا، گھر جلنا، یہ سب کے سب ٹارگٹ ایک ہی تھا، علوم خدا، حکم خدا پھیلے کسی طرح، چاہے اس میں ہم بے عزت ہو جائیں، کٹ جائیں، مر جائیں، ہماری دولت لٹ جائے، ہمارے اوپر ظلم ہو جائے، کسی طرح حکم خدا، علوم محمد و آل محمد پھیل جائیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد امام علیہ السلام، کسی بھی امام کے لیے خطرہ کہاں سے پیدا ہوا؟ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، کوئی یہ سمجھے آپ یا میں یا کوئی بھی یہ سمجھے ہم جب کام کر رہے ہوں گے نا ہم تو خوشی سکون سے کر دیتے ہیں، یقیناً آپ کے سامنے آپ کو کوئی مخالف آ کے کھڑا ہوگا اور فوراً کہے گا آپ نے ٹھیکہ اٹھایا دین کا۔ یہ آپ کو سب سے پہلے ملتا ہے سننے کو۔ اچھا، کبھی کبھار آپ کسی گھر میں رشتہ دار کو کہہ دیں میں بھی پھنس چکا ہوں کئی مرتبہ اور میری اماں مجھے کئی مرتبہ سنا چکی تھی، کیوں کہتے ہو بھائی انہیں پردے کا؟ میں نے کہا ایسے ہی کہہ دیا، مت کیا کرو انہیں برا لگتا ہے۔ میں نے کہا اسی لیے تو کہنا ہے کہ انہیں برا لگے۔ آپ اماں سے کہا کریں سر، پھر امر بھی معروف کیسے ہوگا؟ ہاں نہیں، پھر میں نے کہا وہ قرآن کی ایک آیت مجھے اماں بہت اچھی لگتی ہے، وہ آیت بہت اچھی ہے، خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اس وجہ سے اچھی امت ہو کہ تم امر بھی معروف کرتے ہو، اس وجہ سے تم۔ اور دیکھیں نا کتنی خطرناک حدیث مولا علی کی کہ جس معاشرے سے امر بھی معروف ختم ہو جائے گا وہاں عذاب نازل ہوگا اور لوگ دعائیں کریں گے، دعائیں بھی قبول نہ ہوں گی۔ کیوں؟ امر بھی معروف ختم ہو گیا، وہاں سے لیول ہیں اس کے امر بھی معروف کے، بھئی آپ کو جتنا آتا ہے اتنا تو کیجئے۔ اچھا، اگر آپ سے کوئی کہے کہ ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، یا اگر آپ ہمارے بچے اگر ہم سے کہیں، خدا نخواستہ ابھی تک تو ہمت نہیں ہے بچوں میں، نہیں بھروسہ بھی تو نہیں ہے زمانے پر، ابا اب آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، تو آپ کو پھر وہ آیت سنانی پڑے گی قوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، کہ اپنے آپ کو اپنی اولاد کے جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ یہ تھی وہ آیت جس کی وجہ سے ہم تمہیں ڈانٹ رہے ہیں، ٹوک رہے ہیں، کہ زمانے کو ٹوک رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ یعنی قرآن کی آیت پڑھیں تو آپ کو اب بہت سارے سوالوں اور لوگوں کے بیہودہ باتوں کا جواب مل جائے گا۔ آپ کو لکھا ہوا ہے قرآن میں، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، آیت موجود ہے۔ اس کے تحت بچوں کو کہہ رہے ہیں، اور دوسروں کو کس کے تحت کہہ رہے ہیں؟ خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس وجہ سے بہترین امت ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے اس وجہ سے تم بہترین امت ہو کہ تم امر بھی معروف کرتے ہو۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہیں آپ کو کیا ملا، یہ سننے کو ہمیں بھی مل چکا ہے اور آپ کو ہی ملے گا انشاءاللہ۔ ملتا ہے سر، کیا ملا کہہ کے؟ ملتا ہے یہ، آپ نے کہا اس سے ملا نہیں ملا، قرآن سے تو ہمیں مل گیا اجر۔ کیا ملا؟ خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے ہمیں اس امت میں تو ڈال دیا جس کو خدا نے خیر کہا ہے، یعنی خدا جس کو اچھی امت کہہ رہا ہے، خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، خدا خیر کہہ رہا ہے ان کو۔ یاد رکھیے کہ جب تک ہمیں اپنا مقام نہیں پتہ ہوگا نا تبلیغ کرتے ہوئے، جب تک ہمیں شکوہ شریعت سے خدا سے ہوگا، اور جب مقام پتہ ہوگا تو شکوہ لوگوں سے ہوگا کہ تمہیں کیا پتہ کہ اس کے انعامات کیا کیا ہیں۔ سر ضروری ہے نا، اگر ہم نے چپ رہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے شامل ہیں، شامل ہیں، قابل ہے اس کے اوپر، یعنی ہم نکاح پڑھنے جاتے ہیں، اب نکاح پڑھنے جاتے ہیں، کبھی کبھار مس گیدرنگ ہوتی ہے، پرسوں ہی کی بات ہے، میں نے کہا میں 9:30 ہمیں ٹائم دیے، 11 بجے بارات آ رہی ہے، مجھے بہت غصہ آیا۔ اتفاق سے وہ بیچارے بچے بھی سوسخان پارٹی کے تھے، وہ ہر جگہ خدمت کرنے آتے تھے، میں اس وجہ سے بھی رکا رہا، انہیں اٹھ کے چلے جاتے، 9:30 سے 11 بج گئے۔ اچھا وہ 11 بج گئے تو وہ ڈھول ڈھمکے والے ناچتے ہوئے آ رہے ہیں پیچھے پیچھے، تو وہی 11:15 بج گئے۔ اب انہوں نے حرکت کیا کی، مولانا صاحب وہاں جا کے نکاح پڑھ دیں گے؟ میں کیوں وہاں جا کے کیوں پڑھنا، وہاں تو عورتیں بیٹھی ہیں اور یہاں ہم کونے پہ احتجاجاً بیٹھے ہیں، پتہ چل جائے مولوی صاحب آ گئے ہیں، وہ اندر نہیں جانا چاہ رہے۔ وہ مائک وہاں لگائے، میں کہا دولہا یہاں لے آؤ۔ اب دیکھیں لوگ اس حد تک بدتمیز ہو گئے ہیں۔ آپ وہاں نہیں جا رہے؟ میں نے کہا نہیں میں وہاں نہیں جا رہا۔ وہ تو آپ نے ضد باندھ لی ہے۔ میں نے کہا ہاں میں نے ضد باندھ لی،
اور اتفاق سے ہم ایک ہی مولوی تھے دونوں طرف سے. ہم نے کہا دولہا کو لے آؤ یہاں ورنہ ہم اٹھ کے چلے جائیں گے, 11:30 بج رہے ہیں. ارے لے آؤ یار دولہا کو, اب تو حال بند ہو جائے گا ورنہ. لے آئے وہ دولہا کو اٹھا کے وہاں سے. یعنی احتجاج. اچھا اسی طرح شادیوں میں جانے پہ یہ جو چھٹے امام کی یہ تاریخ ہم منا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں شکر ہے خدا کا اصول ہماری والدہ نے بنا دیا. ہم 8 بہن بھائی ہیں, سب شادی شدہ ہیں. جیسے کوئی والدہ کو کارڈ دینے آتا ہے, والدہ فوراً پوچھ لیتی ہیں بھائی مس گیدرنگ ہے وہ جو تو اردو میں آتا ہے, انگلش میں انہیں نہیں آتا, وہ خلط ملط والی ہے وہ جو کیا انگلش میں کہتے ہیں, یا وہ الگ الگ ہے, نہیں چچی جان, نہیں موانی, نہیں خالہ, نہیں پھپھو, وہ ایسا ہے. لے جاؤ کوئی بھی نہیں آئے گا ہمارے سے. واضح کہہ دیتی ہیں, واضح کہتی ہیں. اچھا کہ اچھا تم نے اوپر لکھ دیا ہمارا نام, تو یہ لے جاؤ, یہ کارڈ دوسرے میں ڈال دینا, کسی میں تمہارا ضائع ہوگا, ہمارے یہاں سے تو کوئی نہیں آئے گا بھیا. اچھا چونکہ بڑی ہیں تو کوئی کہہ بھی نہیں پاتا کچھ, اور سب کو پتہ ہے. اب سگے رشتہ دار ہمیں کارڈ نہیں بھیجتے ہیں. نے کہا اللہ تیرے شکر. تو ہم بھائیوں کی بیویاں جب یہ کہتی ہیں کہ آپ کے سگے رشتہ دار نہیں بھیجتے, میں نے کہا اچھی بات ہے, انویلپ بچ گیا وہاں جا کے, اور ہمارا خون جلتا کہ پیسے بھی دینے پڑتے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ چھٹے امام کی محنت ہے, چھٹے امام کی محنت ہے یہ, اور اس کو ہمیں اپنی زندگی کے ذریعے آگے بڑھانا ہے. منصور دوانقی نے کیا کیا؟ آخری بات, منصور دوانقی نے کیا کیا؟ منصور دوانقی نے امام کے ان علوم کے پھیلانے کی وجہ سے. اچھا بہت سے کبھی کبھار آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ امام کی شہادت, امام کو بھی ایک روایت کے تحت انگور میں ہی زہر دیا گیا تھا. وہ تو ہم 8ویں امام کی شہادت مناتے ہیں, چھٹے امام کے لیے بھی ایک روایت میں یہ لکھا ہے, بلکہ اسی کتاب میں, کہ انگوروں میں زہر دیا گیا تھا امام کو. بہت سارے اماموں کو مارا گیا. تو یاد رکھیں کہ تبلیغ دین پر آپ کے ساتھ صرف مس بہیو ہوگا. شاذ و نادر کوئی آپ کا احترام کر لے تو بات علیحدہ ہے, لیکن کربلا ہو جائیں گے نا پھر, ہاں ہم بری ذمہ ہو جائیں گے عند اللہ. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں حجت تمام ہو گئی, ہم نے حجت تمام کر دی. کوئی لڑکی پردہ نہیں کر رہی تھی, آپ نے بہت اچھے انداز میں کہا اس کو پردہ کروانے کہہ دیا, وہ کرے نہ کرے آپ نے اپنی حجت تمام کر لی کہ ہم نے تو کہہ دیا. ٹھیک ہے. ابھی بلکہ آپ لوگوں نے وہ سنا ہوگا, وہ اظہر بھائی جان کی لڑکی کس طرح, وہ بہت اچھا کلپ ہے, میں ذیشان بھائی کو دوں گا وہ ڈالیں, بڑے اچھا کلپ ہے. وہ ایک لڑکی تھی, اس کے ابھی آیا ہے, دیکھیں علوم محمد و آل محمد اور اہل بیت کا اثر, اور جو ہدایت جب لینا چاہتے ہیں وہ کتنے جتن کرتے ہیں, پاپڑ بیل لیتے ہیں اس کے لیے. ایک خاتون ہے, وہ کہنے لگے ہم ڈانس بھی کرتے تھے, ہم گانے بھی گاتے تھے, شراب بھی پیتے تھے, سور کا گوشت بھی کھاتے تھے, اظہر بھائی جان میں رہتے تھے ہم. تو کہنے لگے ایک بار ہم اپنی اس میں تھے کلب میں, کوئی تقریب تھی کسی جگہ, کہنے لگے ایک فیملی آئی, وہاں ایک لڑکی تھی. اب دیکھیں یہ لڑکی کہہ رہی ہے میں تو پہلی مرتبہ دیکھا تھا کہ حجاب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کہ پہلے تو مجھے عجیب سا لگا, یہ اپنے چہرے پہ کیا باندھ کے آئی ہے, کیا چیز ہے یہ؟ پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ کہا یہ مکھنا کہلاتا ہے. اچھا آپ لوگ آ جائیں کھانا کھا لیں. تو اس نے فارسی میں کہا نہیں یہ تو شراب وراب ہے, اس میں سور کا گوشت وغیرہ بھی ہے, کہیں بورچے خانے میں تھوڑا سا روٹی اور پنیر ٹکڑے رکھے ہوں تو وہ دے دے, وہ کھا لیں گے. آپ تقریب میں آئے تو اچھی چیز کھائیں, نہیں یہ حرام ہے, ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو جائے گا, ہماری نماز نہیں پہنچے گی. تو یہ لڑکی کہتی ہے کہ ان کی باتوں کا میرے اوپر اثر ہوا, کہ پھر میرا ان کے یہاں آنا جانا ہوا. ان کے گھر گئی, دیکھا تو وہاں تلاوت قرآن ہو رہی ہے, وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, میرے لیے کھانا لا کے رکھ دیا. میں نے کہا کھائیں کہاں, میں روزے سے ہوں, میرا روزہ ہے آج. یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اسلام ایسے بھی ختم کیا گیا ہے کچھ جگہوں سے, سامنے والے کو پتہ ہے. یعنی بہت ساری بے پردہ لڑکیوں کو بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پردہ واجب ہوتا ہے. اسی لیے مسجد قائم کے بہت سارے خطبہ نے, آپ کے درس دینے والوں نے کہا ہے, بہت سے گناہ کرنے والوں کے گناہ ایسے جنہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے گناہ ہے. تو پھر وہ لڑکی کہنے لگی, پھر میں نے آہستہ آہستہ ان کے یہاں آنا جانا شروع کیا, پھر اس کا اسکارف لے لیا. تو اس نے ایک ورڈ استعمال کیا, پورا ہال ہنسا, کہ ایک ہمارے پڑوسی تھے مصیبت پڑوسی, سب ہنسے کہ مصیبت پڑوسی تھے, انہوں نے ہمارے گھر میں شکایت کر دی, یہ آپ کی بیٹی کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کیا ہوا, صحیح تو ہے, کہ طبیعت بھی خراب ہے. کہیں نہیں آپ نے نہیں نوٹ کیا کیا ہوا؟ نہیں.
کہ نہیں جب یہ آ رہی ہوتی ہے اس کے چہرے پہ کچھ بنا ہوتا ہے اور کچھ پہن کے آتی ہے یہ. ان کی امی نے کہا سنا ہے. نہیں وہ غلط فہمی ہوگی. کہ جیسے میں گھر میں گھستی تھی فون اتار کے تھیلیے میں رکھ لیتی تھی. پھر کہنے لگی ایک دن میری اماں نے دیکھ ہی لیا مجھے, اور باپ میرا لوہے کا ڈنڈا لے کے دروازے پہ کھڑا ہوا, اور میں نے بھی اس دن جرات کی مکنا پہن کے اور مانتو پہن کے میں دروازے تک پہنچ گیا. میرے باپ نے میرے سر پہ اتنے ڈنڈے مارے کہ میرے سر پہ ورم ہو گئے, اور مجھے گھر میں قید کر دیا انہوں نے. کہ پھر میں نے توسل کیا امام زمان سے, یا ابا صالح اغیثنی, یا ابا صالح اغیثنی 100 مرتبہ کہتی تھی. کہ میں اپنے گھر میں کیا تھی, ایسا لگتا تھا قید خانہ ہے. جب شام ہوتی تھی سمجھ جاتی ہے امی میری ڈنڈا لے کے پٹائی کرنے آئیں گی, یہ میری پٹائی کا وقت ہے. کھانا نہیں دیا جاتا تھا مجھے, پٹ لیتی تھی میں, یا ابا صالح اغیثنی. پھر میرے ذہن میں آیا اس لڑکی نے ایک جملہ مجھے بتایا تھا تقیہ, تو تقیہ ہی کر لیتی ہوں. تو ایک بار ماں مجھے مارنے آئی تو میں نے کہا نہیں جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی. ماں نے کہا چلو اب یہ صحیح ہو گئی. تو کہنے لگی جیسے ہی انہوں نے میرے اوپر میری پٹائی کو تھوڑا سا روکا, مجھے کھانا دینا شروع کیا, میں جان میں جانا ہی تھوڑی سی. پھر میں جب انہوں نے میرے اوپر ساری چیز ہلکی کر دی, وہ قید خانہ دوبارہ میرے لیے گھر ہو گیا. تو میں بھاگ گئی اس گھر سے. اس گھر میں پہنچی کہ جہاں وہ ایرانی دوست میرے بنے تھے, خاتون وغیرہ. پھر ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا تو پھر میں پھنس رہی کہ وہاں جاؤں گی, جب سرحد تک پہنچوں گی تو پھر وہ ہو جائے گا مسئلہ میرے لیے. تو پھر بہرحال قرآن کی آیتیں پڑھ کے کہنے میں پڑھتی رہی سورہ یاسین کی آیتیں, اور نکل گئی. انہوں نے بھی مجھے نہیں پکڑا. جب میں داخل ہوئی قم میں ایسا لگا جیسے میں ایک آزاد ماحول میں آ گئی ہوں, اور آزاد ماحول میں نے سانس لی ہے. اس کے بعد کہنے کہ میرا یہ حجاب آپ کے سامنے موجود ہے, آپ میرے سامنے موجود ہیں. اس کے بعد حجاب کرنا, پردہ کرنا. یعنی دیکھیں جس کو اللہ کو ہدایت دینی ہے وہ اپنے گھر سے, جو بی بی نے کہا نا, ان خاتون نے کہا جس سے ہدایت لینی ہے وہ کتنے مضبوط ہو گئی ہے خاتون. یعنی وہ ڈنڈے بھی کھا رہی ہے, وہ اپنے گھر میں پٹ بھی رہی ہے. کیوں کہ مجھے پردہ کرنا ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے روزہ رکھنا ہے. خدا کاش کہ ہماری بھی ایسے ہدایت کر دے. آخری ایک بات, امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا, اور پھر امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیسا شیعہ چاہا, یہ آخری بات تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. ہارون مکی والا واقعہ آپ نے سنا ہے. مامون رقی بیٹا امام سے باتیں کر رہا تھا نا, ہارون مکی آیا اور جیسے امام کو سلام کیا, امام نے سلام کرنے کے جواب دینے کے بعد فوراً کہا اس میں بیٹھ جاؤ, کس میں, تنور میں بیٹھ جاؤ. وہ جا کے تنور میں, جلتے ہوئے تنور میں بیٹھ گیا ہارون مکی. اوپر سے مامون رقی کو کہا ڈھکن رکھ دو اس کے اوپر. اب امام مامون رقی سے باتیں کر رہے ہیں, اس کا پورا ذہن وہاں لگا ہے ہارون مکی, تو اب جل بھن گیا ہوگا. امام نے کہا مجھے پتہ ہے تمہارا ذہن وہاں لگا ہوا ہے کہ ہارون مکی کے ساتھ کیا ہوا ہو. امام نے کہا جا کے کھولو, چھٹے امام نے کہا کھولو اس کو جا کے ڈھکن کو. جب کھولا تو ہارون مکی بالکل صحیح سلامت بیٹھا ہوا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مامون رقی سے امام نے ایک جملہ کہا, پھر اس کے ساتھ ایک آج کی زحمت آپ کی تمام کہ یہ بتاؤ تم جو اب کہہ رہے تھے نا ہمارے شیعہ, ایسے کتنے شیعہ ہیں ہمارے؟ کہ مولا ایسا تو ایک بھی نہیں ہے. ہارون مکی ہوگا بس. اچھا پھر اس نے ایک سوال کیا, دیکھیں امامت, شروع میں نے امامت سے کیا تھا نا, امامت کہ مولا اس کو آگ نے نہیں جلایا. کہ ہم امام صرف لوگوں کے نہیں ہیں, دنیا میں ذرے ذرے کے خدا جس کا خدا ہے اس کے ہم امام ہیں. ہمارا حکم اس کے اوپر چلتا ہے. جب تک ہم آگ کو حکم نہ دے دے تو آگ جلا نہیں سکتی. یعنی ہارون مکی کو جب ڈالا تو امام نے فوراً چاہا کہ آگ نہ جلائے. تو یہاں امام کا چاہنا, وہی بات آ گئی, چھٹے امام نے کہا تھا نا ہمارے دل امر الہی کا ظرف ہے, اس کے اندر وہی ہے جو خدا چاہتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے نماز چھوڑ کے میں یہ کہوں کہ میری شفاعت ہو جائے گی؟ یعنی ماتم اپنی جگہ ثواب ضرور رکھتا ہے, لیکن کوئی یہ شرٹی نہیں دے سکتا ماتم کرنے والا خدا کی نافرمانی کے بعد جہنم کے عذاب سے نہیں گزرے گا.
یعنی سب سے پہلے اگر عزاداری کی بنیاد پہ آپ کو بالکل خلاصے مل جاتی تو سب سے پہلے یہ کام تو سید سجاد کو کرنا چاہیے تھا. وہ تو اتنے نیرسٹ ہیں کہ واقع کربلا کے وہی گواہ ہیں خود جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. انہیں کہنا چاہیے تھا پروردگار اب تو نماز معاف نہ، میں تو جنت میں جاؤں گا. لیکن وہ شخصیت اتنے سجدے کر کے جا رہی ہے کہ سید الساجدین کہلا رہی ہے، سید سجاد کہلائے نہیں، یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والوں میں سردار. سجاد صیغہ مبالغہ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا علامہ، صیغہ مبالغہ ہے. اتنے سجدے کرنے والا وہ سجدے پہ سجدے کر رہا ہے. اور پھر دعائیں اٹھا کے دیکھیں نا پروردگار، یعنی دعائیں کمیل اٹھا کے دیکھیں تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. دعائیں کمیل کے ترجمے نے معاملہ ختم کر دیا. اگر تھوڑا سا کوئی اثر لینے والا، تھوڑا سا اثر لینے والا، دعائیں کمیل نے معاملہ حل کر دیا ہے. پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میرے پر مصیبتیں لاتے ہیں. کیا علی نے کوئی گناہ کیا ہوگا؟ جو میری عزت میں کمی کا باعث بنتے ہیں ان گناہوں کو معاف کر دے. علی نے کوئی گناہ کیا ہوگا؟ وہ دعائیں ہمارے لیے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو آخر میں کنکلوژن یہ کہ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی علوم خداوندی کو لوگوں تک پہنچانا اور نامساعد حالات اور سخت حالات میں بھی اپنے آپ کو بھی دین پر رکھنا اور لوگوں کو بھی دین کی طرف لانا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد.